اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 111 کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اور وہیں سے فرقہ واریت کا موضوع شروع ہوا جس پر ہم نے تفصیلی بحث کی۔ تو فرقہ واریت کی تقسیم آپ کو سمجھ آئی؟ فرقہ واریت کی تقسیم کی 3 بنیادی شاخیں بنتی ہیں، ایک سیاسی ہے، ایک فقہی ہے اور ایک صوفی ہے۔ پھر آگے اس میں ہر ایک میں شاخ در شاخ، شاخ در شاخ، شاخ در شاخ، اتنی جو ہے وہ شاخیں ہیں۔ اتنی شاخیں ہیں، اتنے گروہ ہیں۔ میں نے کل آپ کو رفلی ان کے نام بتائے، ان میں سے کوئی نہ کوئی گروہ ابھی بھی باقی رہ گئے ہوں گے۔ تو بس امت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ان سارے فرقوں نے، ان سارے گروہوں نے۔ اور آج امت کس حال میں ہے؟ اس حال میں ہے کہ ہر کوئی دوسرے کو کافر اور خود کو مومن قرار دیتا ہے نا؟ اور سنی کہتے ہیں شیعہ کافر، شیعہ کہتے ہیں سنی کافر، بریلوی کہتے ہیں دیوبندی کافر اور دیوبندی کہتے ہیں بریلوی کافر۔ حالانکہ دیوبندی ہو یا بریلوی دونوں سنی ہے، سنی ہے نا، حنفی ہے، دونوں حنفی ہے نا۔ تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیے گروہ ہے نا، گروہ بنا لیے، چلو گروہ میں سے سنیوں میں ہے، پھر آگے فقہی گروہ میں دونوں حنفی ہیں، تو پھر بھی سنی حنفی ہو کر بھی بریلوی کہتے ہیں دیوبندی کافر، دیوبندی کہتے ہیں بریلوی کافر۔ کیوں؟ وہ حنفی لوگ پڑھتے ہیں بریلوی اسکول سے اور وہ پڑھتے ہیں دیوبندی اسکول سے۔ یہ ہے آپ کے فرقوں کا حال۔ اور یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ یہود کے 72 بنے فرقے، تم لوگوں کے 73 بنیں گے، ہر گروہ کہے گا میں مومن اور باقی سب کافر۔ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایسا زمانہ ہم پائیں تو ہم کس گروہ کے ساتھ رہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ایک دوسری حدیث کے الفاظ یوں ہیں، کیونکہ یہ حدیث مختلف صحابہ نے بیان کی اور آپ نے مختلف موقعوں پر یہ بات کہی، تو پھر صحابہ نے سوال کیے۔ تو ایک حدیث میں سوال کے الفاظ یوں ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق پر کون سا گروہ ہوگا، ہم کیسے پہچانیں؟ تو دونوں میں جواب سیم ہی ہے، وہ گروہ جو اللہ کی کتاب اور میری سنت کے ساتھ رہے اور صحابہ کی جماعت کا ساتھ دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اللہ کی کتاب اور میری سنت پر قائم رہے اور صحابہ کی جماعت سے جڑا رہے، اور اسی وجہ سے صحابہ نے ایک ٹرم بنائی تھی اہل سنت والجماعت، مسلمان اہل سنت والجماعت۔ تو سب سے پرانی تفسیر جو آپ کو ملتی ہے وہ پوری تفسیر وہ ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چھوٹی چھوٹی تو رائٹنگز ملتی ہیں، یعنی کہ جیسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہم اقوال ان کے اسٹوڈنٹ سے نقل کیے ہیں وغیرہ، لیکن ذاتی تحریروں میں صحابہ میں سے پہلی تفسیر جو ہمیں ملتی ہے وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے ایز اٹ از۔ تو وہ بار بار جب عقیدے پر بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم اہل سنت والجماعت مسلمان، ٹھیک ہے، ہم اہل سنت والجماعت مسلمان۔ تو یہ پہچان ہے اس گروہ کی جو ہر عہد میں حق پر ہوگا۔ کون سا گروہ ہے جی؟ جو قرآن پر کھڑا ہو، 3 چیزیں بتائیں، قرآن پر کھڑا ہو، یہ نہیں کہ آپ قرآن کی آیت پیش کرتے، اور میں نے یہ چیز بہت دیکھی ہے اسپیشلی طلاق وغیرہ کے معاملات میں نا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 232 233 بیان کرتی ہے نا، وضاحت سے بیان کرتی ہے کہ طلاق دی، رجعی طلاق دی، طلاق واقع ہو گئی، 3 مہینے کی عدت گزر گئی، اب عورت اپنے گھر چلی گئی، بندہ اپنے گھر میں، عورت آزاد ہے، شادی کر سکتی ہے، لیکن اگر میاں بیوی دونوں چاہیں تو نیا نکاح کر سکتے ہیں نئے مہر پر،
आयत नंबर 232 233 यही सिखाती है। बाकायदा अल्लाह ने कहा जब इद्दत पूरी हो जाए उसके बाद अगर औरतें अपने ही शोहरों से दोबारा निकाह करना चाहें तो तुम उनको रोको मत। और ये हुक्म हर उस बंदे के लिए है जो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है। ये अल्लाह के अल्फाज हैं, सूरह बकरा आयत नंबर 232 233। ये निकाहे तलाके रजई का उसूल है, ठीक है। जिन्होंने भी आपने तफसील नहीं ना पढ़ी, आप फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हो, तलाके रजई ये होती है कि एक तलाक दो या दो तलाकें दो, एक वैसे देनी चाहिए, दूसरे भी नहीं देनी चाहिए, और खामोश हो जाओ। अब 3 महीने की इद्दत है, 3 महीने की इद्दत में रुजू कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह रजई है ना। अगर तलाक रुजू नहीं किया, 3 महीने गुजर गए, अब तलाक वाकई हो गई। एक तलाक हतमी हो सकती है लेकिन उसमें रुजू बाकी रहता है, यही तो फर्क है। हम ये समझते हैं जब तक 3 तलाकें नहीं होंगी तलाक नहीं होगी, नहीं, एक तलाक दे, खामोश हो जाए। अगर अब 3 महीने की इद्दत है, अगर 3 महीने में रुजू कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, अगर 3 महीने में रुजू नहीं किया तो 3 महीने के बाद वो तलाक वाक़ई होगी। तलाक देते वक्त वाक़ई नहीं होती, तलाक अनाउंस करने और तलाक के वाक़ई होने के दरमियान लल पीरियड है जिसे इद्दत कहते हैं, और ये 3 महीने की है। अब 3 महीने गुजर गए, एक तलाक दी थी, बस 3 महीने गुजर गए, अब तलाक वाक़ई हो गई, अब आजाद है बीवी, अब तलाक हो गई, अब वो अपने घर चली जाए, माँ बाप के जहां चाहे शादी करे, फ्री है वो। लेकिन तलाके रजई यही तो है, क्योंकि इंसान जब साथ रहते हैं ना दूसरे की कदर नहीं होती, अक्सर औकात बाद में कदर होती है, लिहाजा बाद में तलाक लेकर पिटते फिरती हैं औरतें भी और बंदे भी। तो अल्लाह पाक इंसान को जानता है, लिहाजा उसने ये ऑप्शन दिया, या तो आप दौरान इद्दत रुजू कर लो, नहीं किया, अब 3 महीने बाद तलाक हो गई, मगर तलाक रजई है, अभी भी रुजू हो सकता है। अब कैसे रुजू हो सकता है? अब वो आजाद है, जहां चाहे शादी करे, लेकिन एक ऑप्शन है, अगर मियां और बीवी दोनों चाहें, यानी कि शोहर, अब बीवी चली गई, अब बाद में पता चला बच्चा तो संभल ही नहीं रहा, एहसास हुआ गलती हो गई, आपने पैगाम निकाह भेजा, मियां और बीवी दोनों चाहें, नया निकाह करेंगे, नया महर होगा और हक के तलाक 2 मरतबा होगा। सूरह बकरा आयत नंबर 232-33 यही मसला बयान करती है, और इस पर एक नहीं, दो नहीं, दसियों अहादीस मौजूद है, ऑथेंटिक, बुखारी में, मुस्लिम में, हर हदीस की किताब बाबु तलाक खोले। लेकिन इस बात को मसला क्या बना दिया गया है? सुन्नी वाबी, है ना, सुन्नी वाबी। लिहाजा जब भी किसी के सामने आयत खोल के रखिए, देखें ये कुरान की आयत है, इसकी तफसीर में ये अहादीस है, तो कहते हैं हाँ कुरान इश्ते लिखे है, हाँ सही कह रहे हो, कुरान की आयत है, क्योंकि तर्जुमा बिल्कुल वाज़ेह है कि जब इद्दत पूरी हो जाए और वो औरतें अपने ही शोहरों से दोबारा निकाह करना चाहें तो तुम लोग उनको मत रोको। और इसकी शान नजूल की हदीस भी यही है कि अंसारी सहाबी थे खालिद, वो कहते हैं कि मैंने अपनी बहन का निकाह एक मुहाजिर से किया और उन्होंने किसी रीजन से तलाक दे दी और इद्दत पूरी होगी, मेरी बहन वापस आ गई। तो कुछ दिनों के बाद वो आए और वो कहने लगे मैं दोबारा आपकी बहन से निकाह करना चाहता हूँ। तो कहते मुझे गुस्सा आ गया, मैंने कहा मैंने अपनी बहन तुमसे ब्याही, तुम्हें इज्जत दी, और तुमने उसे तलाक दे के मुझे रुस्वा किया, अल्लाह की कसम मैं कभी अपनी बहन तुम्हारे निकाह में अब नहीं दूंगी। कहते वो चले गए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बुलवाया, कुछ देर बाद मुझे मैसेज मिला और मैं आया, तो आपने मुझे ये आयत पढ़कर सुनाई। तो जाहिर है उनको अरबी आती थी, वो समझ गए मतलब। तो उन्होंने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हुक्म मेरे लिए है, यानी अल्लाह ने कहा ये मैं कुरान के जरिए नसीहत कर रहा हूं हर उस बंदे को जो अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान रखता है। तो कहते हैं मैंने पूछा ये हुक्म मेरे लिए है? आपने कहा हाँ। तो कहते हैं मैंने कहा मैं अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता हूँ, और फिर मैंने अपनी बहन का निकाह उनके साबिका शोहर से किया। कुरान मौजूद है, हदीस मौजूद है, और एक हदीस नहीं कई हदीस है, ठीक है, यानी कि इसकी वजाहत पे गई हदीस है, वाकया तो यही एक है। अब बात यह है, आप किसी के सामने रखें, किसी के सामने रखें, वो पता क्या कहेंगे, हाँ कुरान दी आयत है, हाँ जी हदीस भी है, मैं पढ़ ली है, पर हनफी फिक्र दे विच इंज नहीं होना। तो फिर आपका रब कौन है? क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिरकों में से हक पर वो खड़ा है जो कुरान पर खड़ा है, ठीक है। तो आप कुरान को मानते हैं या आप किसी खास फिक्र को मानते हैं? तो फिर कुरान को माने ना, कोई भी नहीं मानता, कोई नहीं मानता जी, मैंने नहीं देखा कि कोई ऊपर उठता हो।
راضی نہیں ہے. میں نے کسی سے سنا تھا کہ اگر عورت خلا لے نا تو وہ دوبارہ اسی مرد سے نکاح کر سکتی ہے. کر سکتی ہے. خلا طلاق رجعی ہے جی خلا طلاق رجعی ہے آپا. اس کے طلاق بائن ہونے کا کوئی ریزن نہیں. کر سکتی. کیا جتنے دیر مرضی ہو جائے. جی جتنی دیر مرضی ہو جائے وہ تو اس کی مرضی ہے, لیکن اس میں کوئی کنڈیشن نہیں ہے. فرض کریں عورت نے خلا لی, بعد میں اس کو عقل آ گئی کہ جننے چھتر ایتھے کھانے بھی ہم یہ کاٹتے کاٹتی سن. زیادہ تر عورتوں کو آ جاتی ہے جی. میں نے عورتوں کو بلک بلک کر روتے دیکھا ہے, افسوس کرتے دیکھا ہے کہ کاش ہم اپنے شوہر کے گھر بیٹھی رہتی. ہمیں تو یعنی کہ جو بہن بھائی اٹھا رہے ہوتے ہیں نا طلاقوں پر, بعد میں وہی تانے دیتے ہیں لے کر آ گئی وہ طلاق. اور یہ ایک آدھ کیس میں نہیں, میں نے بہت کیسوں میں دیکھا ہے. میری اتنے عرصے میں صرف 2 میں نے طلاقیں دیکھی ہیں جس کے بعد خواتین نے شکر کیا کہ ان کی جان چھوٹی ہے, کہ ان کے شوہر واقعی ظالم تھے کسی نہ کسی ریزن میں. ورنہ میں نے جتنے لوگوں کو دیکھا ہے, بندوں کو بھی روتے دیکھا ہے اور بڈیوں کو بھی روتے دیکھا ہے. جوان بندوں کو یعنی کہ جس کو کہتے ہیں نا شیر مردوں کو میں نے بیٹھ کر آنسوں سے روتے دیکھا ہے, کہ کیونکہ بعد کی پرابلم تو کوئی حل نہیں کرتا نا. طلاق کے بعد جو پرابلمز ہو جاتی ہیں, اور طلاقیں نارملی ہمارے یہاں غصے میں دی جاتی ہیں کیونکہ پلانڈ فیصلہ نہیں ہوتا. اسلام میں تو طلاق ایک پلانڈ فیصلہ ہے نا. تو ہمارے پاکستان میں پلانڈ فیصلہ نہیں ہے. یہاں تو یہ ہے کہ تو میری مانل زبان چلائی, چل پھر یا تو میں تین طلاق دیا گا یا تو معافی مانگ. یا پھر خواتین بھی یہی کہ تم اگر میری فلانی بات نہیں مانتے یا تم مجھے الگ گھر نہیں لے کے دیتے تو طلاق دے دو. وہ پھر جا کر پتا چلتا ہے کہ الگ نہیں تھا, جوائنٹ تھا, گھر تو تھا. اب تو بھابھیوں کے چتر کھانے پڑ رہے ہیں, اب دماغ ٹھکانے آ جاتا ہے, اب روتی ہیں. تو اللہ پاک کو تو پہلے ہی پتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کان الانسان عجولا, انسان تو ہے ہی جلد باز. تو اللہ نے یہ آپشن رکھے, مگر ہمیں تو کوئی آپشن نہیں چاہیے. ہمیں تو چاہیے انگریزوں کا قانون, ایک طلاق ایک مہینے, دوسرے طلاق دوسرے مہینے, تیسری طلاق تیسرے مہینے. سارے رستے بند کر کے بہ جاؤ تو پھر روئے بندہ بھی, تو پھر روئے بڈھی بھی اور رون بچے بھی. اور پھر جی دادیاں اور دادے بہ کے فتوے لا رہے ہوتے ہیں نا, انہوں نے سامنے لے کے کوئی بھی نہیں آتا. کتنے لوگ تو طلاق کے بعد بھی کہتے ہیں کہ طلاق نہیں ہوئی, 3 دے کے بھی کہتے نہیں ہوئی. دیکھیے یہ پتہ ہے اس کا سبب کیا ہے پھر دوست. اس کا سبب یہ ہے کہ طلاق کا طریقہ غلط ہے. آپ پھنس جاتے ہیں بری طرح, پھر وہ نافرمانی تک پہ اتر آتے. اسی لیے اللہ پاک نے خود رستہ دیا ہے. ایک طلاق دو, چپ کر کے بیٹھ جاؤ, ٹرائی کر لو نا. ایک دوسرے کے بغیر رہ سکتی ہو کہ نہیں رہ سکتے, چل سکتی ہو کہ نہیں, کیونکہ انسان تجربے سے گزرے بغیر نہیں سمجھ پاتا. لہٰذا 99% کیسز میں عورتوں کو بھی شوہر کی قدر آ جاتی ہے جب 4 دن سسرال میکے میں کاٹنے پڑتے ہیں, اور شوہروں کو بھی سارے جو ہے نا دن میں تارے نظر آ جاتے ہیں جب 2 دن بچے سنبھالنے پڑتے ہیں. وہ پتہ لگ جاتا ہے کہ فرض کریں کہ بیوی زبان چلاتی تھی یا کوئی بات تھی تو وہ اتنی بڑی بات نہیں تھی, سب اچھا برا سمجھ آ جاتا ہے. مگر انسان کو ٹھڈا کھائے بغیر سمجھ آ جائے یہ بڑا کم ہے. اسی لیے اللہ پاک نے ایک نہیں 2 دفعہ آپشن دیا کہ ایک دفعہ پہلی طلاق رجعی, پھر دوسری طلاق رجعی. ایک طلاق دو, چپ کر کے بیٹھو. یہ برٹش گورنمنٹ کے دوران بنایا گیا لا ہے بھائی. جو لارڈ میکالے تھے ان کو یہ ذمہ دیا گیا کہ جو مائنورٹیز ہیں ان کے لا بنائے جائیں. تو محمدن لا بھی لارڈ میکالے نے بنایا, جن نہیں اس کو سمجھ آئی بیچارے نو. obviously وہ ایک جو ہے انگریز تھے اور مذہباً کرسچن تھے, اور بائے پروفیشن جو ہے وہ لائر تھے. تو انہیں جتنی سمجھ آئی, جتنا ان کو دماغ میں بات بیٹھی, انہوں نے بنا دیا قانون. اب یہ ان کا بنایا ہوا قانون ہے جو پاکستان میں آج تک چل رہے. لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ شاید طلاق یہی ہے, حالانکہ یہ طلاق کا طریقہ نہیں ہے. طلاق ایک دی جائے گی اور اس پر 3 مہینے کی عدت کا انتظار کیا جائے گا. پھر 2 آپشن ہے, یا تو دوران طلاق رجوع کر لو, دوران عدت سوری رجوع کر لو, اور یا پھر عدت کے ختم ہو جانے کے بعد بیوی واپس چلی گئی, اب 1-2 مہینے میں عقل آ گئی, اور ظاہری باتیں جاتی تو کوئی بھی نکاح نہیں کرتا نارملی. تو اب اگر میاں بیوی چاہتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ ہم جو غلطی ہم کر رہے تھے اب ہم اس کو قابو پا سکتے ہیں, تو وہ دوبارہ نکاح کریں. نیا نکاح ہوگا, نیا مہر ہوگا, حق طلاق 2 مرتبہ ہوگا, کیونکہ وہ اسی طلاق کا سیکنڈ سیکول ہے. لیکن میں وہی عرض کر رہی ہوں, آپ کسی کے سامنے یہ رکھ دیں. میں نے بارہا میرے ساتھ یہ کم از کم 5 بار ہو چکا ہے, قرآن کھول کے سامنے رکھا, اس کی شان نزول کی حدیث سامنے رکھی بخاری کی, اور اس پر مجھے جواب یہی ملا تسی صحیح کہہ رہے ہو, قرآن دی آیت ہے, بالکل حدیث ہے. پر پتہ ہے کہ اسی حنفی ہے نا, حنفی لا ہے نہیں. بھئی آپ کا خدا کون ہے, آپ کے رب کی کتاب کون سی ہے, آپ کا نبی کون ہے؟ اور کیا ابو حنیفہ اسٹامپ پیپر دے کر گئے تھے آپ کو؟ ابو حنیفہ بیچارے نے یہ کہا تھا کہ تمہارے سامنے قرآن کی آیت بھی آ جائے میری بات ماننا, حدیث بھی آ جائے میری بات ماننا. اچھا یہ بھی چھوڑ دیں, کیا ابو حنیفہ جب یہ
लॉ कंपाइल कर रहे थे अपने तौर पर, वो कानून के स्टूडेंट थे, उन्होंने काम किया, ठीक है, तो उन्होंने ये किसी से कहा था कि मेरे बाद एक ग्रोह बना लेना, उसका नाम हनफी रख देना और मुझे फॉलो करना, कयामत के दिन मैं निपट लूंगा, कहा था? तो फिर क्या ड्रामा लगाया हुआ है? और यही बाकी ग्रोहों में होता है। हनफी सिर्फ इसलिए मैं कह रही हूँ कि पाकिस्तान में मेजोरिटी हनफियों की है, शाफई हो जो भी हो यही कुछ चलता है। तो कुरान पर जो लोग कायम हो, पहली बात में ही हम फेल हो जाते हैं, कुरान पर जो लोग कायम हो। मगर हम तो कुरान को पीछे कर देते हैं, हम उस बदकिस्मत कौम से ताल्लुक रखते हैं जहां किसी को कुरान और हदीस सुनाई जाती है तो वो कहते हैं अच्छा हाँ कुरान की आयत है, हाँ हाँ हदीस है, लेकिन हमारा फिक्ही उसूल ये नहीं, यानी अपने फिरके को कुरान पर और हदीस पर फौकियत दी जाती। तो मेरी अजीज बहनों, याद रखें, हिदायत पर जो गिरोह या फर्द है उसकी पहली कंडीशन ये है कि वो कुरान को माने। कुरान सामने आ जाए तो फिर किसी की बात की कोई अहमियत नहीं। दूसरी चीज हदीस या सुन्नत एक ही बात है। हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कॉल है, सुन्नत आपका फेल है, तो एक्चुअली हदीस के अंदर दोनों चीजें आ जाती हैं, ठीक है। तो लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका, अब आप देखें हर घर में मौत पर कुल चेलम होते हैं। आप नॉर्मल सी बात उनको कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में आपके 7 बच्चे फोत हुए, आपके कई चचा फोत हुए, आपकी 2 बीवियां फोत हुई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने सहाबा फोत हुए किसी के पीछे कुरान खानी कराई, कुल चेलम कराए, या सहाबा ने कराए? नहीं, नहीं कराए, तो फिर आप क्यों कराते हैं? हाँ नहीं, सुन्नत से तो साबित नहीं है, लेकिन अगर हम कर ही लेते हैं तो खराबी क्या है? यानी सुन्नत के अगेंस्ट होना उनको खराबी नजर नहीं आता। बरादरी को मुंह के कितना काम है? बरादरी का डर है ना, अल्लाह का डर नहीं है। अल्लाह को मुंह कैसे दिखाएंगे? और कयामत के दिन हौज़े कौसर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये चेहरा कैसे दिखाएंगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पूछेंगे कि क्या तुम कारनामा करके आए हो, मेरे बाद तुमने दीन का क्या हाल किया, तुम्हें मेरी सुन्नत, मेरे तरीके पर चलने का मैं कह कर आया था, तो मना किया था कि नए तरीके ना बनाना, तो तुम लोगों ने क्यों बनाए? क्या जवाब देंगे उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? और ये जो बिद्दतें हैं, दीन में नए तरीके घड़ना, सवाब की नीयत से नई चीजें पैदा करना, ये तो हौज़े कौसर से रोक देने वाली चीज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि कयामत के दिन मैं हौज़े कौसर पर तुम्हारा मुंतजर हूँ और मैं तुम लोगों को पहचान लूंगा उम्मतों के माबैन, जैसे तुम ऊँटों में अपने ऊँट पहचान लेते। और फिर ये काफी तवील हदीस है, इसमें आपने हौज़े कौसर की कैफियत भी बयान किया कि वो बहुत बड़ा होगा, उस पर सितारों की मानिंद प्याले होंगे वगैरह वगैरह। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कई ग्रोहों का बयान करते हैं, तो उसी में फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक ग्रोह आएगा जो दूर से मुझे मेरे नाम से पुकार रहा हो, तो मैं उनकी तरफ मुतवज्जो हूंगा, मगर फरिश्ते हाइल हो जाएंगे मेरे और उनके दरमियान और उन्हें कोड़े मार मार कर हटा देंगे। तो मैं उनसे सवाल, फरिश्तों से सवाल करूंगा कि इनको क्यों हटा रहे हो, ये तो मेरे उम्मती हैं। तो वो आगे से फरिश्ते कहेंगे अल्लाह के नबी आप नहीं जानते, आपके बाद इन्होंने दीन को बदल दिया, किस किस तरीके से। तो आप कहते हैं, मैं कहूंगा दूर दूर, दूरी हो मेरे और उनके माबैन जिन्होंने मेरे बाद दीन को बदल दिया। तो मेरे एक अजीज जो है, उन्होंने कहीं ये हदीस सुनी तौसीफुर रहमान साहब की जुबान से, आलिम है नहीं तौसीफुर रहमान साहब, तो वो इख्तलाफात पर, फिरका वारियत पर काफी बात करते हैं। तो वो मुझे कहने लगे कि वो फलाने फलाने साहब जो है ना, ये वाली ये हदीस सुना रहे थे। मैंने कहा अच्छा, तो कहते हैं देखो नबी को नहीं पता, इनको पता है। मैंने कहा नहीं, आपने ध्यान से सुना नहीं। तो सीफुर रहमान ने नहीं कहा कि नबी को नहीं पता, ये तो नबी के अपने अल्फाज हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं कि फरिश्ते कहेंगे क्या नबी आपको पता नहीं है इन्होंने आपके बाद दीन को कैसा बदला। तो सीफुर रहमान ने ये नहीं कहा कि नबी को नहीं पता उन्होंने दीन को बदल दिया। यानी आप इमेजिन करें कि जहन इतने बिगड़े हुए हैं कि ये नहीं देख रहे कि ये हदीस के अल्फाज हैं, और ये नहीं देख रहे कि हदीस बता क्या रही है। वो किस बात पे मुझसे एक्चुअली बहस कर रहे हैं कि ये इतने गुस्ताखे रसूल हैं वहाबी, तो सिर्फ रहमान अहले हदीस है ना, तो ये वहाबी इतने गुस्ताखे रसूल हैं कि ये कहते हैं नबी को तो कोई इल्म ही नहीं है। तो वो इस हदीस से ये निकाल रहे हैं, आप मुझे बताएं कहीं से निकलता है? ईमान की बात बताएं। हदीस में तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं, आप खुद कह रहे हैं
کہ فرشتے مجھے یہ جواب دیں گے کہ اے اللہ کے رسول آپ کو نہیں علم آپ کے بعد انہوں نے دین کو کس کس طرح بدل دیا, تو میں کہوں گا ان لوگوں کو میرے درمیان دوری ہو جنہوں نے دین کو بدل دیا. لیکن آپ دیکھیں کہ انہوں نے حدیث میں سے ڈھونڈا تو کیا ڈھونڈا, یہ حال ہے ہمارا. اور اسی کو اصل میں دل کا ٹیڑھا پن کہتے ہیں. تو جو اللہ پاک کہتے ہیں نا سورہ آل عمران میں کہ جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے, فی قلوبہم زیغ, جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے, وہ فتنے کی تلاش میں لگ جاتے ہیں, تو اصل بات چھوڑ دیتے ہیں اور فتنے میں جو ہے وہ نئی نئی باتیں ڈھونڈنے لگتے. تو یہ سب بدعتیں ہیں, سنت کے اگینسٹ ہے ساری باتیں جو بھی ہیں. میں نے تو ابھی ایک مثال پیش کی ہے, بہت ساری باتیں, مگر تکلیف سے بات یہ ہے کہ جب ان کو کہا جاتا ہے جو بھی کر رہا ہو, آپ کے ساتھ میرے سگے بہن بھائی ہو, میں ان کو کہوں کہ یہ تم کر رہے ہو, تو وہ آگے سے کہتے ہیں ہاں سنت سے تو ثابت نہیں ہے پر جی اسی کرنے پہ آتے ایسی کڑی گل ہے. پھر چاہے وہ شبرات ہو, چاہے وہ مراج شریف ہو, چاہے وہ عید میلاد النبی انا للہ ہو, کوئی کام ہو آپ کہیں تو آگے سے یہی جواب ملتا ہے کہ چلو راتی جاگنے میں تو ثواب ہی ہوئے گا نا. نہیں ہوگا, نہیں ہوگا ثواب, بھول جائے. ثواب صرف اس کام پر ہوگا جو سنت کے مطابق ہو. سنت کے اگینسٹ چلیں گے ثواب نہیں ہوگا. آپ کو رات جاگنے کا ثواب لینا ہے, روز تہجد پڑھو. تو بڑی تکلیف دہ بات ہے. تو دوسرے پوائنٹ پر ہم فیل ہو گئے, ہماری اکثریت فیل ہوگی نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 پوائنٹس جو ہیں ہمیں بتائے کہ جس گروہ یا بندے کو تم دیکھنا چاہتے ہو حق پر ہے یا نہیں ہے, تو آپ اس میں 3 چیزیں دیکھ لیں. پہلی وہ قرآن پر کھڑا ہو, دوسرا وہ میری سنت پر کھڑا ہو, تیسرا وہ جماعت صحابہ کے ساتھ. ٹھیک ہے. اب جب کہا جاتا ہے میلاد النبی کا کہ بھئی یہ کبھی صحابہ نے منائی, تو پھر آگے سے کیا کہتے ہیں اٹھ کر, صحابہ ہمارے لیے حجت ہی نہیں ہے نا. کوکب نورانی صاحب نے کہا صحابہ نہیں مناتے تو نہ منائے, وہ ہمارے لیے حجت ہی نہیں ہے. ہاں آپ کے بابا جی آپ کے لیے حجت ہے نا, لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمارے لیے صحابہ کو حجت بنایا. آپ نے کہا جب تم اختلافات کثیرہ کا زمانہ دیکھو تو اللہ کی کتاب, میری سنت اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کو لازم پکڑ لینا اس مضبوطی سے جیسے کوئی چیز دانتوں کی داڑوں کے ساتھ پکڑی جاتی. تو حجت بنایا نا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے سارے صحابہ کی مثال ستاروں کی مانند ہے, جس کی پیروی کرو گے ہدایت پانا. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم علیہم اجمعین کا کسی کام پر عمل کرنا ہمارے لیے حجت ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ یہ جتنے بھی گروہ ہیں اپنے اپنے مقاصد کے لیے کہیں صحابہ کا نام یوز کر لیں تو کر لیں, باقی تو کوئی صحابہ کے ساتھ نہیں چل رہا. چلے ایک بنیادی بات ہی لے لیں, بریلوی ہیں یا دیوبندی ہیں, یہ مانتے ہیں کہ قبروں پر دعا مانگنا جائز ہے, ولیوں سے مدد مانگنا حلال ہے, زندہ ہو یا مردہ. قبروں پر سجدہ کرنے سے کوئی کافر نہیں ہوتا, یہ سجدہ محبت کا, یہ فتوے ہیں بریلوی عالمیوں کے بھی دیوبندی عالموں کے بھی. مزار بنانا جائز ہے, مزاروں کا مجاور ہونا جائز ہے, مزاروں پر چلے کرنا جائز ہے, صاحب مزار سے مدد مانگنا جائز ہے. یہ بریلوی اور دیوبندی دونوں مانتے ہیں. اب بات یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں سکھایا, اور قرآن کے اگینسٹ ہو گیا, کیونکہ قرآن کیا کہتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیروی کا حکم قرآن میں بار بار آیا اس کے اگینسٹ ہے یہ. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حکم دے رکھا تھا کوئی قبر پر پختہ نہیں بنائی جائے گی, قبر پر چراغ نہیں جلایا جائے گا, قبر پر پھول نہیں ڈالے جائیں گے, قبر پر بیٹھنا منع ہے, قبر کا مجاور بننا منع ہے, قبر پر بلڈنگ بنانا منع ہے, قبر پر نماز پڑھنا منع ہے, قبر پر مسجد بنانا منع ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے, اے اللہ میری قبر کو بت بننے سے بچانا اور میری قبر پر میلہ نہ لگنے دینا. میلے جب میں نے فرسٹ ٹائم پڑھا تھا نا تو مجھے سمجھ نہیں آئی تھی, پرانی بات ہے, I was a kid at that time. جب میں نے بخاری پڑھی تھی میں 8th کلاس میں تھی جب میں نے پہلی بار بخاری پڑھی تھی, الحمدللہ.
تو میں نے جب بخاری میں یہ روایت پڑھی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا پڑھی تھی، مجھے کوئی سمجھ نہیں آئی تھی، بت نہ بنانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کیسے بت ہو سکتی ہے، اور میلہ نہ، قبر پہ کون میلہ لگاتا ہے، وہ مجھے بڑے ہو کر سمجھ آئی، یہ میلے ہی تو لگتے ہیں. ہاں جی بالکل. پھر اللہ نے بچایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو. تو سنت کے اگینسٹ ہے. صحابہ نے کوئی ایسے کام نہیں کیے. صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تھے نا. اگر کوئی تبرکات سنبھالنے ہوتے، اگر کوئی قبر سجانی ہوتی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات سنبھالے جاتے، قبر جو ہے سنبھالی، یعنی کہ پختہ کی جاتی وغیرہ. کچھ بھی ایسا آپ دیکھتے ہیں کہیں کوئی ایسی یادگار، کوئی دن، کچھ بھی کوئی ایسا نہیں ہے. تو قرآن، حدیث اور تعامل صحابہ تینوں کے خلاف ہے. تو پھر مجھے بتائیں، خود بتائیں، کسی بھی گروہ کو لے لیں اور مجھے یہ بتائیں اس وقت آپ کو کون سا گروہ اہل سنت والجماعت مسلمان نظر آتا ہے. اب یہ فیصلے آپ نے خود کرنے، میں نے آپ کو رول بتا دیا، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ بھائی جنت اور جہنم کے فیصلے، انہی فیصلوں پر جنت اور جہنم کھڑی ہے. لہذا خود سوچ لے کہ کون سا گروہ حق پر ہے اور کون سا گروہ حق سے ہٹا ہوا. یہ سب آپ کو خود دیکھنا ہوگا. ہاں میں نے آپ کو بنیاد بتا دی ہے، کون قرآن پر کھڑا ہے، سنت پر کھڑا ہے اور تعامل صحابہ پر کھڑا ہے. جو ان چیزوں پر کھڑا ہے اس گروہ کی، اس بندے کی بے فکر ہو کر پیروی کیجئے، اور جو ان چیزوں پر نہیں کھڑا ہے وہ کتنے ہی بڑے حضرت صاحب ہو، وہ امام کعبہ ہی کیوں نہ ہو، اسٹے اوے فرام دیم، کیونکہ وہ آپ کو کوئی نفع نہیں پہنچائیں گے. یہ ہے جی اصول. مسند شریف میں اتنی کہانیاں انہوں نے بنائی ہوئی ہیں بزرگوں نے، اتنی کہانیاں. میں بہت شکر تھا آپ نے ہمیں پہلے کافی گائیڈ کیا ہوا تھا، تو کچھ میں اس میں بھی یوٹیوب پہ بھی مولانا کے بیان سنتی ہوں. تو اتنی کہانیاں میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ بس ان لوگوں کو ہدایت دیے. وہ میری چھوٹی اختلافات ہو جاتے ہیں اسی بات پہ. وہ کہہ رہے ہیں کو سے تمہیں، میں کہا اس کو تو بڑے لکر پڑھنے اوپر جا کے میں ساری دنیا کو بے وقوف بنایا تھا. اور نماز میں بھی کہہ رہے ہیں کہ جب آپ نماز پڑھو تو محمد کا تصور کرو صلی اللہ علیہ وسلم. استغفر اللہ. کے دیکھو اللہ، ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہمارا خیال خانہ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے، اللہ کا دھیان کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اور وہ کہہ رہا ہے کہ آپ محمد کا تصور کرو کہ وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں. دیکھیں پتہ کیا ہے، صوفیزم ہے نا. مثنوی مولانا روم کیا ہے، مثنوی ہے کیا؟ مثنوی مولانا روم کی نظم ہے. ہاں جی بالکل. مولانا روم کون تھے؟ صوفی. صوفی تھے. ہاں جی. تو پھر صوفیاں نے تو پھر وہی کچھ کرنا ہے نا. عجیب عجیب کہانیاں. لہذا بات یہ ہے، قرآن پڑھیے، حدیث پڑھیے، صحابہ کو پڑھیے. جب قرآن و حدیث سے بے نیاز ہو جائے نا، جس دن بے نیاز ہو جائے اور ویلا ہی ویلا ٹائم ہو کہانیاں پڑھنی ہو، تو پھر پڑھیں جس کو چاہے. پھر آپ کا سٹینڈرڈ بن گیا ہوگا نا، قرآن و حدیث پر الٹ کر آپ ہر چیز کو صاف دیکھ سکیں گے. تو یہ کہانیاں ہیں جی، کہانیاں ہیں، بڑی کہانیاں. کہانیوں کا کیا ہے، بڑی پائی جاتی ہے. یہ میں سمجھتی ہوں باجی، یہ جہالت کی بنیاد پہ یہ قرآن کا ترجمہ پڑھانے کی نا کوئی لوگ وہ نہیں کرتے. اگر لوگ اس بات پہ زور دیں، اور یہ جب ہی اویئرنیس آتی ہے انسان کو جب قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، ورنہ اس کے بغیر نہیں انسان کو سمجھ آتی ہے. تو اب یہ ترجمہ پڑھانے کا کہیں رواج نہیں ہے، مردوں کا تو خاص طور پہ ہو جائے گا انشاءاللہ، ہو جائے گا انشاءاللہ. ابھی میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ نوجوان بچوں میں یہ رجحان، مائیں اپنے بیٹوں کو پڑھا رہی ہیں، تو انشاءاللہ 10-15 سال میں آپ چینج دیکھیں گے، ضرور آئے گا. مستقبل اسلام کا ہے، پریشان نہ ہو، امید نہ چھوڑیں. تکلیف تو مجھے بھی بہت ہے اس وقت، تو مجھے بہت تکلیف ہے، کیونکہ پاکستان میں پاکستان کے سوا سبھی خیر و عافیت سے، ایک پاکستان کی عافیت کسی کو مطلوب نہیں ہے. جتنا ظلم اس ملک پر، اس سرزمین پر ہوا ہے اور ہو رہا ہے، اس میں ہم سب حصے دار. ہر کوئی جواب دے گا جی قیامت کے دن کہ یہ ملک جو اسلام کے لیے بنا، اس کو ایک اسلامی ریاست بنانے میں کیا کردار ادا کیا تم نے. اور اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے کبھی پاکستان کے لیے سوچا ہی نہیں. اگر آج لوگ پریشان بھی ہیں تو بس اس بات سے پریشان ہے کہ گھر کیسے چلے. پاکستان کے لیے پریشان ہونے والا تو کوئی خال نظر آتا ہے. تو ابھی حالات خراب ہیں، اور مسلمان امت کے لیے سوچنے والا بھی کوئی نہیں ہے.
یعنی ایک پوری امت مسلمہ کے لیے سوچنے والا کوئی نہیں ہے. کوئی اگر ملک کو بہتر بنا بھی رہا ہے تو جیسے سعودی سعودیہ کو دیکھ رہے ہیں, مصری مصر کو دیکھ رہے ہیں, امت مسلمہ لاوارث ہے, اسلام کی فکر کسی کو نہیں ہے. اس وقت حالات یہ ہیں, اور ابھی حالات میں تھوڑی اور خرابی بھی بڑھے گی. لیکن جب تک رات کا تاریک ترین حصہ نہیں آتا, صبح کا طلوع بھی تو نہیں ہوتا. رات کا سب سے تاریک حصہ رات کا سب سے آخری حصہ ہوتا ہے نا, اس کے بعد ہی صبح نو طلوع ہوتی. تو انشاءاللہ مستقبل اسلام کا ہے, اور اس میں اگلی جنریشن کا بہت حصہ ہوگا. ہم اپنے شوہروں کو بدلیں, یہ تھوڑا مشکل ہے, کوشش کرتے رہیں, ہمت نہ ہارے, لیکن مشکل ہے. لیکن وہ کہتے ہیں نا, پوتڑے دے بگڑے کی سدھرنے نہیں. لیکن امید نہ چھوڑیں, دعا کرتے رہیں, کیا پتا اللہ کب کسی کو بدل دے. میری ایک اسٹوڈنٹ ہے نصرت طاہر, مسکین پورہ میں ہوتی ہیں, تو ماشاءاللہ بڑی پڑھی لکھی فیملی ہے. تو وہ خود جو ہے اہل حدیث فیملی سے تھیں, اور ان کے شوہر جو تھے وہ سنی فیملی سے تھے. تو یعنی کہ جیسے ان کا ساری عمر یہ کلیش رہا ان باتوں میں, یہی جو آپ کو پتہ ہے جو مسائل ہیں. تو پھر جب ان کے شوہر ریٹائرڈ ہوئے, گورنمنٹ جاب میں تھے, وہ ریٹائرڈ ہوئے ہیں, اور ریٹائرمنٹ سے پہلے آپ کو پتہ ہے نا گورنمنٹ حج پہ بھیجتی ہے, تو حج پہ گئے ہیں, تو وہاں سے قرآن لے کر آئے, انگلش اور اردو دونوں. تو کہنے لگے ریٹائرمنٹ کے بعد بیوی کو کہ ساری عمر نہ تم مجھ سے لڑتی رہی ہو, اب میں خود قرآن پڑھوں گا اور میں خود دیکھوں گا کہ صحیح کون ہے اور غلط کون ہے. پہلے تو میں جاب کرتا تھا, ٹائم نہیں تھا. تو پھر انہوں نے قرآن کا مطالعہ کیا, اور جو بھی کھلے ذہن سے مطالعہ کرے گا قرآن اسے ہدایت دے گا. تو لہٰذا انہوں نے خود رجوع کیا, یعنی ان سارے عقیدوں سے, یعنی کہ قبروں پر جاننا, جو کچھ بھی, سارے عقیدوں سے. اور وہ مجھے بڑی خوشی سے بلکہ بتا رہی تھی کہ انہوں نے اپنے نوٹس بنائے, یعنی توحید پر اور ان چیزوں پر آیات کے نوٹس اپنے پرسنل بنائے. اور اب وہ جا کر اپنے دوستوں سے, اپنے کزنس کے ساتھ وہ یعنی کہ ملنے جاتے ہیں. ریٹائرڈ ہو گئے نا لوٹ سارا, تو ملنے جاتے ہیں, اور ان سے ڈسکشن کرتے ہیں کہ دیکھو ہم لوگ غلط ہیں, ہم غلط عقیدے پر کھڑے ہیں, صحیح عقیدہ قرآن کا یہ. تو آپ دیکھیں کہ بڑھاپے میں ان کے شوہر کو ہدایت ملی نا, اور ایسی ہدایت ملی کیا وہ اپنی فیملی میں لگے ہوئے, اور کئی لوگوں کو, بندوں میں یہ چیز ہوتی ہے جب بات سمجھ میں آ جائے, زیادہ تر بندوں میں, بشرطے کہ بندے کی تربیت بڈھی والی نہ ہوئی ہو, تو بندوں میں یہ خاصیت ہوتی ہے کہ جب وہ حق بات سمجھ لیتے ہیں تو اس پر سٹینڈ لے لیتے ہیں. تو لہٰذا وہ کئی ان کے کزنز وغیرہ جو ہیں, انہوں نے قرآن کا ان کے یعنی کہ سمجھانے پر خود بھی مطالعہ کیا, اور ظاہر ہے پھر انہوں نے اور جگہوں سے بھی دیکھا ہوگا, اور سب دیکھ کر وہ اس کنکلوژن پر پہنچے کہ ہم غلط عقیدوں پر تھے اور انہوں نے اپنے عقیدے درست کیے ہیں. تو کبھی مایوس نہ ہو, کبھی مایوس نہ ہو. نہیں اقبال نہ امید اپنی کشتی ویراں سے, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. تو دعا کرتے رہیں, کیا پتا کب کس عمر میں آپ کے میاں, میرے میاں, ہمارے بھائی, کوئی ایسا ہو جو بیٹھے پڑھے اور تبدیل ہو جائے. یو نیور نو, یو نیور نو. بے شک میں وہی کہہ رہی ہوں کہ ہم اپنے شوہروں کا حکم تو نہیں دے سکتے کہ ترجمہ پڑھو, نہیں تو میں 2 چپیڑا لگاؤں گی, وہ نہیں کر سکتے نا ہم. وہ ہمارے شوہر ہیں, یا بڑے بھائی جو وغیرہ جو ہیں, اب ان کو کیا کہیں. میں اپنے بڑے بھائی کو سمجھا ہی سکتی ہوں نا, بحث کر سکتی ہوں, ڈنڈا تو نہیں مار سکتی, کیونکہ بہرحال وہ بڑے بھائی ہیں میرے. تو لہٰذا ان کو ہم صرف کہہ سکتے ہیں. لیکن ایک اور چیز ہے جو کبھی نہ چھوڑے, وہ ہے دعا. کیا پتا دعا کب کس کو بدل دے, ہے نا. لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا ہی مانگی تھی نا, 2 عمروں میں سے ایک کو مسلمان کر دے. تو عمر بن خطاب سے عمر فاروق بنے. تو کیا پتا آپ کو کب کس کی دعا کس کو لگ جائے. ایک دن وہ ایسے میں سن رہی تھی, وہ ایک کلپ تھا, یہ جو ہیں محمد علی انجینئر ان کا, تو وہ بتا رہے تھے کہ میرے ایک یعنی کہ کالج میں جب میں انجینئرنگ پڑھتا تھا, تو ایک سینئر تھے کالج میں, یعنی کہ انجینئرنگ یونیورسٹی میں, تو وہ جو تھے اہل حدیث تھے. تو کہتے ہیں کہ ان کی میں ان کو چڑھانے کے لیے نا جان بوجھ کر ویسے کرتا تھا, تو میں بہت ان کو ضد کرتا تھا اور بہت نفرت کرتا تھا اس بندے سے. لیکن کہتے ہیں کہ بہت عرصے بعد جب میں چینج ہو گیا اور میں ایک مسجد میں اعتکاف بیٹھا, تو مسجد اہل حدیث کی تھی, تو وہاں میرا ایک اسی سینئر کا ساتھی کلاس فیلو ملا. تو اس نے کہا تم یہاں کہاں, تو میں نے بتایا کہ میں تو ریورٹ ہو گیا ہوں, میں نے اپنا عقیدہ درست کر لیا. تو وہ مجھے کہنے لگا کہ نہ تمہیں اس کی دعا لگی ہے. میں نام بھول گئی ہوں اس لڑکے کا جو انہوں نے لیا تھا. تو کہتے ہیں میں نے کہا کیا مطلب, تو وہ کہتے ہیں کہ وہ کہنے لگا کہ وہ نا تمہارے لیے دعائیں مانگا کرتا تھا کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے. تو کہتے ہیں میں وہ روم میٹ تھے نا ہاسٹل میں,
وہ دونوں لوگ تو وہ کہتے ہیں میں کہتا ہے میں نے کہا کہ وہ تمہیں اتنی بدتمیزی کرتا ہے, چڑھاتا ہے, اور تم اس کے لیے دعائیں مانگتی ہو. تو کہتے ہیں وہ کہنے لگا کہ یہ بندہ نا بڑا منہ پھٹ ہے, ہاں جو اس بات کو صحیح سمجھتے اس کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے, تو اگر اس کو ہدایت مل گئی تو یہ کافی کام کر سکتا ہے. تو کہتے ہیں پتہ نہیں اس کی کب کی ہوئی دعا میرے کام آئی, اور اللہ نے مجھے توحید کو سمجھنے اور دین کو سمجھنے کی توفیق دی. تو یہ آپ کو نہیں پتا آپ کی دعا کب کہاں کس کے کام آ جائے, لہٰذا دعا کرتے رہیں. اور سب سے بڑی مثال تو خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. 2 دفعہ آپ نے طائف والوں کے لیے دعا کی. ایک دفعہ جب طائف والوں نے پتھراؤ کیا تو اس دن بھی آپ نے ایکچولی 2 مرتبہ دعا کی. ایک مرتبہ تو جب جبرائیل آئے ہیں ملک الجبال کو لے کر, اور ملک الجبال نے کہا کہ میں ان کو پیس دوں پہاڑوں میں, آپ نے کہا نہیں, یہ ایمان نہیں لاتے تو کیا ہوا, ان کے بچے ایمان لاتے. دعا ہی تھی نا. پھر اس کے بعد آپ باغ میں چلے گئے تو زید بن حارثہ آپ کی تلاش میں آ گئے, تو روئے آپ کو دیکھ کر, کہنے لگے اللہ کے نبی بد دعا کریں ان ظالموں کے لیے. آپ مسکرائے, آپ نے کہا نہیں, میں بد دعا کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا. اور پھر دعا کی اللہ طائف والوں کو ہدایت دے, اللہ ان پہ رحم کر, ان کے بچوں پہ رحم کر. پھر اس کے بعد یہ تو ایک واقعہ ہو گیا. پھر اس کے بعد فتح مکہ کے بعد طائف والوں نے جنگ حنین لڑی, اس میں ہار گئے, قیدی شدی بن گئے. اب جو باقی شہر میں تھے, جو فوج تھی وہ تو قیدی بن گئی نا, جو شہر میں باقی تھے اب اس کا محاصرہ کیا گیا شہر. تو طائف بڑا مضبوط بنا ہوا تھا, اور سردیاں قریب تھی, آپ کا ہوتا ہے پھر سردیاں شدید ہو جاتی ہیں, تو محاصرہ کو طول دینا مشکل تھا سردیوں کی وجہ سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرداروں سے مشورہ کیا. تو جو قبیلہ اوس کے سردار تھے انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ حکم دیں گے تو ہم محاصرہ کھینچے رکھیں گے, لیکن اگر آپ چھوڑ دیں تو لومڑی بھٹ میں تو گھسی گئی ہے, یعنی کہ اب اندر اپنے بل میں چلے گئے, اب حملہ نہیں کریں گے, اب یہ سکون سے بیٹھے رہیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعا کریں کہ اللہ ان کافروں کو غارت کرے. تو آپ مسکرائے, آپ اونٹ پر تھے, تو آپ نے کہا ہے اللہ طائف والوں پہ رحم کر, اللہ طائف والوں کو ہدایت دے. اور پھر آپ نے حکم دیا, محاصرہ اٹھایا, اور یہ لوگ واپس آ گئے. اس کے ہفتہ کے بعد جو ہے طائف کا سردار, کیا اچھا سا نام تھا اس کا, جس نے کہا تھا کہ اگر تو نبی ہے تو تجھ سے بات کرنے میں خطرہ ہے, اگر تو جھوٹا ہے تو میں تجھے اس لائق نہیں سمجھتا کہ تجھ سے بات کروں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف گئے تھے, اب دیکھیں اس وقت نام میرے دماغ میں اٹک گیا, خیر وہ آیا اور یہ لوگ مسلمان ہوئے, اور آج تک طائف مسلمان. تو دعا, اگر آپ بد دعا کر دیتے تو تباہ ہو جاتا طائف. اس دن خاص طور پر جب آپ پر پتھراؤ ہوا تو اس دن تو تباہ ہو گیا, لیکن پھر تو بس تباہ ہو جاتا نا, اور تو کچھ نہ ہوتا. لیکن جب مسلمان ہو گیا تو آپ دیکھیں 1446 ہجرہ میں بیٹھے ہیں آپ, 1446 ہجرہ میں کتنی نسلیں گزری ہیں وہاں پر, وہ سب مسلمان ہیں نا. کس کا کریڈٹ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. کس کا اکاؤنٹ ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. کس کی امت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو دعائیں, بد دعا بھی کوئی کرنے کی چیز ہے, دعائیں مانگیں, اور دعا تقدیر بدل دیتی. بہت لوگوں کو بہت سارے واقعات آپ کو ملیں گے, تو دعائیں کیا کریں. سلسلے جو وفا کے رکھتے ہیں, حوصلے انتہا کے رکھتے ہیں, ہم کبھی بد دعا نہیں دیتے, ہم سلیقے دعا کے رکھتے ہیں. ہم نہیں ہے شکست کے قابل, ہم سفینے جلا کے رکھتے ہیں. سمجھ آئیے اس بات کی؟ جب ہمارے پاس واپسی کا راہ ہی کوئی نہیں تو پھر کچھ تو ہوئے گا, ہے نا. ہم نہیں ہے شکست کے قابل, ہم سفینے جلا کے رکھتے ہیں. ان کے دامن بھی جلتے دیکھے ہیں, وہ جو دامن بچا کے رکھتے ہیں. تو زیادہ محتاط جو آپ رہتے ہیں نا, پھر جی یہ پکڑ لے گا وہ پکڑ لے گا, جب کچھ ہونا تو ایویں ہی ہو جائے گا, اور نہیں ہونا تو کچھ نہیں. تو اللہ پر بھروسہ کریں اور اپنا کام کریں بس. ان کے دامن بھی جلتے دیکھے ہیں, وہ جو دامن بچا کے رکھتے ہیں. ہم بھی کتنے عجیب سے ہیں فراز, درد کو دل بنا کے رکھتے. تو جو درد کو دل بنا لیتا ہے نا, وہ پھر ایک الگ انسان ہوتا ہے, جیسے نبی ہوا کرتے. ان جیسا تو نہیں ہو سکتا کوئی, لیکن دل میں وہ درد مندی تو آتی ہے نا, وہ درد مندی آپ سے کام کرتی. متائے بے بہا ہے درد سوزے آرزو مندی, مقام بندگی دے کر نلو شان خدا بندے. تو بہرحال دعا کرتے رہیں, دعا کرتے رہیں, دعا کرتے رہیں. جہاں کچھ نہیں کر سکتے وہاں دعا کریں. اب اتنے مشکل حالات ہیں پاکستان پر, اتنے مشکل حالات ہیں اسلام پر, ایمان سے بتائیں
آپ میں سے کوئی ایک ہے جس نے 2 رکعت نفل حاجت کے پڑھ کے اللہ سے یہ دعا کی ہو کہ اللہ ہمیں نیک حکمران عطا کر دے، صرف اسی ایک مقصد کے لیے؟ یا اس نے یہ نفل حاجت پڑھے ہو کہ اللہ پاکستان کے حالات یا مسلمانوں کے حالات اتنے خراب ہیں، ہمیں کوئی رہنمائی دے، ہمیں کوئی راستہ دے۔ الحمدللہ۔ تو اللہ سے مانگے نا، بار بار مانگے۔ سب سے بڑی حاجت اس وقت یہ ہے، کوئی ایک بندہ خود کو صحیح نہیں کر سکتا، یا پوری قوم صحیح ہوتی ہے یا پوری قوم بگڑتی ہے۔ اخلاقی اعتبار سے ہم اپنے آپ کو پرسنلی صحیح کر سکتے ہیں، لیکن اجتماعیت میں چیزیں ہیں نا، یعنی کہ میں اخلاقی اور عقیدے کے اعتبار سے اپنے آپ کو صحیح کر سکتی ہوں اکیلی بھی، لیکن عملی زندگی میں اجتماعی اصلاح کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ جب تک پوری ملک کی معیشت نہیں چلے گی، میرے گھر کا کاروبار بھی نہیں چلے گا۔ جب تک پورے ملک کا نظام تعلیم درست نہیں ہوگا، میرے بچے کو بھی اچھی تعلیم نہیں مل سکتی۔ جب تک پورے ملک کے ہاسپٹلز کا نظام صحیح نہیں ہوگا، میرے گھر والوں کو، میرے مریضوں کو، مجھے اچھی جو ہے طب کی سہولیات میسر نہیں آ سکتی۔ جب تک نظام انصاف درست نہیں ہوگا، مجھے انصاف میسر کیسے آئے؟ تو سب کچھ بدلنا پڑے گا، اور سب کچھ بدلنے کے لیے سب کو بدلنا ہے، کم از کم اکثریت کو بدلنا۔ تو اللہ اس کام کو ہم پر آسان کر دے۔ بس سب سے اہم بات یہ یاد رکھیں، دنیاوی مسائل کو لوگ ہائی لائٹ کرتے ہیں، اور وہ ہیں بھی، لیکن سب سے بڑا ایک ہی مسئلہ، ہم نے اللہ کے دین کے ساتھ غداری کی، ہم نے اللہ کے دین کے ساتھ غداری کی، جس کی وجہ سے ہم سزا کاٹ رہے ہیں، کیونکہ اللہ نے یہ کہا اگر تم بعض حصوں پر کتاب کے ایمان لاؤ گے، بعض کا انکار کر دو گے، تو میں تمہیں دنیا میں رسوا کر کے چھوڑوں گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کہہ دیا تھا تم پر ظالم حاکم مسلط ہو جائیں گے۔ تو لوگوں کو واپس لائیں، اور سب سے پہلے توحید قائم کریں۔ اور توحید کا جو بڑا بڑا دشمن ہمارے معاشرے میں ہے، ایک تو قبر پرستی ہے، اور دوسرا فرقہ واریت۔ فرقہ واریت بذات خود اللہ سے ضد ہے۔ تو لہٰذا وہ گروہ جو حق پر کھڑا ہے، جو اہل سنت والجماعت مسلمان گروہ ہے، اس کی 3 شرائط میں نے آپ سے عرض کر دی تفصیلاً، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں۔ قرآن پر عامل ہوں، سنت پر کھڑے ہوں، اور صحابہ کی جماعت کے ساتھ ہوں۔ اب یہ شرائط ڈھونڈے تو جس کی چاہے پیروی کریں، آپ ہدایت پائیں گے۔ تو جو حال ہمارا ہے وہی حال ہم سے پہلے بنی اسرائیل کا تھا۔ انہی کے 2 گروہوں کی یہ بات تھی جہاں سے یہ ساری بات شروع ہوئی تھی۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، وہ کہتے ہیں یہودیوں اور عیسائیوں کے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ اس کا مطلب یہ نہ سمجھیے گا کہ یہودی اور عیسائی ایک دوسرے کو فیور کرتے تھے، بالکل ہمارے والا حال تھا۔ جب شیعوں سے لڑائی ہوتی ہے نا تو کہتے ہیں سنیوں کے علاوہ کوئی جنت ہی نہیں جائے گا۔ جب آپس میں لڑتے ہیں تو کہنے نے تو کافر، تو بھی کافر ہے نا۔ بریلوی دیوبندی جب شیعوں سے لڑائی ہوتی ہے تو تب کہتے ہیں کہ ہم اہل سنت کے سوا سب جہنمی ہے نا۔ تو پھر اہل سنت کے اندر اہل حدیث بھی آ جاتے ہیں، دیوبندی بریلوی آ جاتے ہیں، سب آ جاتے ہیں۔ جب اہل حدیث سے لڑتے ہیں تب بھی بریلوی اور دیوبندی اکٹھے ہو جاتے ہیں، ہے نا۔ اور پھر جب آپس میں لڑتے ہیں تو پھر ایک دوسرے کو بھی کافر کہتے ہیں۔ تو سارے کافر کاٹ دو تو جنت ہی جائے گا کون؟ کوئی کافر نہیں ہے۔ عوام بیچارے تو معصوم ہیں، لیکن ان تک حق بات پہنچانا ذمہ داری۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم کرتے۔ یہود یہی کرتے تھے، یہودی کہتے تھے عیسائی کافر، عیسائی کہتے تھے یہودی کافر، مگر مسلمانوں کے مقابلے پر آتے تھے کہ اینا نو چھڑ کے سارے ہی چنگے نے۔ یعنی کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سامنا پڑا نا تو انہوں نے یہاں تک کہا، اور ان کا قول اللہ نے نقل کیا کہ ان اہل کتاب کا حال تو یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھا تو کہتے ہیں ان سے زیادہ حق پر تو یہ بت پرست ہے۔ تو لہٰذا جب مسلمانوں کے ساتھ سابقہ پڑا تو مسلمانوں کے کفر پر فتویٰ دینے کے لیے ایک دوسرے کی تصدیقیں ہونے لگی، یہ معاملہ تھا۔ ورنہ یہودی کہتے تھے عیسائی جہنمی، عیسائی کہتے تھے یہود جہنمی۔ اور یاد رکھیں یہود اور نصارہ اسی طرح 2 گروہ ہیں بنی اسرائیل کے، جیسے ہمارے 2 بڑے گروہ شیعہ سنی، یہ 2 گروہ ہیں بنی اسرائیل۔ پھر باقی ان کے اندر اور گروہ ہیں، سب کے، ان کے بھی ہیں ان کے بھی۔ تو ایک دوسرے کو کافر کہتے تھے، مگر جب دونوں کے
मुकाबल दीन हक खड़ा हुआ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए, तो हक के खिलाफ सारे कुफर के फिरके जो थे मुत्तहिद हो गए और मिलकर फतवा लगाया। यानी यहां तक बर्दाश्त कर लिया, ईसाई हो जाओ खैर है, यहूदी हो जाओ तो सबसे अच्छा है। यहूदियों ने कहा आसमानी जन्नत हमारी, जमीनी जन्नत ईसाइयों की, बाकी सब जन्नत। हाँ हाँ, वो आज भी कहते हैं आसमानी जन्नत हमारी, जमीनी जन्नत ईसाइयों की। हाँ, हम जहन्नुमी, यानी कि हम मुसलमान जहन्नुमी। तो फिर जब हक सामने आया तो बातिल का इत्तेहाद हो गया। ये बातिल की सिफत है, हक को गिराने के लिए मुत्तहिद हो जाते, हो गए मुत्तहिद। तो वो ही सूरत हाल नहीं है जो उस वक्त उनकी थी, आज हमारी। यहां तक तो पहुंच गए हम कुरान को छोड़कर। तो अल्लाह की हबल को पकड़े। अल्लाह फरमाते हैं वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी मिलकर मजबूत थाम लो, गरोह मत बनाना, फिरके मत बनाना। हमने फिरके बनाए क्योंकि हबलुल्लाह को छोड़ दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया अल्लाह के नबी हबलुल्लाह क्या है, आपने फरमाया अल कुरान हबलुल्लाह, कुरान अल्लाह की हबल है, अल्लाह की रस्सी, पकड़। तो बस कुरान को पकड़े, लाजम पकड़। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज में कहूंगी जो काब बिन उजरा से आपने कहे थे कि जब तुम इख्तलाफात का जमाना देखो तो अल्लाह की किताब और मेरी सुन्नत को मजबूत पकड़ लो। अगरचे तुम्हें इतनी तकलीफ उठानी पड़े जितनी तकलीफ अपनी दांतों से एक मजबूत तनावर दरख्त की जड़ें खोदने में तुम्हें आती, यहां तक कि तुम्हें मौत आ जाए। तिल का अमानी यूं, आरजुएं हैं ये उन सब की। क्या आरजुएं हैं जी? असी जन्नती बाकी सारे जन्नमी। ठेका किसने लिया हुआ है? यहूद ने। और यहूद की देखा देखी सारे फिरकों के जो बाबे हैं ना, उन्होंने। कौन फैसला करेगा जन्नती और जहन्नुमी का? अल्लाह था। क्राइटेरिया अल्लाह ने बता दिया, बार बार एक ही बात अभी भी आ जाएगी, ये अगली आयत में ये बात आ जानी। जन्नती वो है जो अल्लाह का फरमा बरदार, और जिसका हाल ये है आईडी कार्ड पर मजहब इस्लाम है, नाम अली रजा साहब है, मिसाल की बात कर रही हूं, मोहम्मद अली है, और आप उसके सामने रखते हैं ये कुरान की आयत है, तो वो कहता है हाँ कुरान की आयत तो है, हाँ हदीस भी है, पर हमारे इमाम साहब का फतवा ये नहीं। तो भाई फिर तुम्हारा रब कौन है? किसको खुदा मानते हो? ऐसे तो नहीं चले, ऐसे नहीं चले। लिहाजा अल्लाह फरमाते हैं ये आरज़ुएं हैं उनकी, इनके कहने से किसी को जन्नत नहीं मिल जानी। आपके यहाँ तो जन्नत के सर्टिफिकेट भी बांटे गए हैं, जन्नत की टिकटें भी बांटी गई, नवाज शरीफ के आने पर दी गई हैं। नहीं, आपने देखा नहीं, आपने देखा नहीं, ये तो बिल्कुल आम था। वो क्या नाम है उसका, मैं नाम शाम नहीं मुझे उनके आते, वो जो मुस्लिम लीग का है काफी, क्या आपको पता है नाम? वो जो है ना, वो उसने अनाउंस किया कि जो नवाज शरीफ साहब के इस्तकबाल के लिए आएगा उसको जन्नत का टिकट मिलेगा। तो उन्होंने प्रिंट किए हुए कुछ टिकट बांटे भी थे। हाँ, जन्नत भी उनकी मलकियत है। हाँ, और वो जो है इंटरव्यू में भी वो बात कर रहे थे टॉक शो के अंदर, अभी नवाज शरीफ साहब आए नहीं थे, तो वो कहने लगे कि जो जाएगा ना, मुस्लिम लीग के रहनुमा थे, मुझे एक्चुअली नाम शाम भूल गई हूँ, मैं काफी अरसे से देखती नहीं हूँ। तो ये भी मुझे एक्चुअली एक बच्चे ने बतौर मजाक भेजा कि ये नया फतवा मुलाहिजा करें। तो वो जो है दो तीन एंकर्स उन्होंने एक दो वो बुलाए हुए थे, तजिया निगार और एंकर था, और जो है ये सियासी जमातों के दो तीन लोग थे। तो उनमें जो मुस्लिम लीग के वो थे स्पोक्स पर्सन, वो कहने लगे कि जी मियाँ साहब को जो जाएगा ना इस्तकबाल करने, तो उसके लिए तो हज का सवाब है। तो वो जो सहाफी था वो कहने लगा कि आप किस तरह की बात कर रहे हैं, आप शिरक कर रहे हैं। कहते मैं कोई शिरक नहीं कर रहा, ये हज से बड़ा काम है। वो कहने लगा मैं ये बात, जो सहाफी थे वो कहने लगे मैं शक्लों से पहचानती हूँ, नाम इस वक्त बिल्कुल मेरे ज़हन में नहीं, काफी मारूफ सहाफी है वैसे, वो अच्छा बोलते हैं। तो वो कहने लगे कि ये जो आप कह रहे हैं ये शिरक है, हज से बड़ा क्या है जी? नहीं, वो नहीं है, दूसरे हैं।
تو بہرحال انہوں نے یہ کہا کہ آپ جو کر رہے ہیں یہ بات، یہ شرک ہے، میں اس بات کو سننا بھی نہیں چاہتا. تو وہ آگے سے جو مسلم لیگ کے وہ بیٹھے ہوئے نمائندے وہ کہنے لگے کوئی شرک نہیں ہے، کوئی شرک نہیں ہے، یہ حج سے بڑا کام ہے جو نواز شریف صاحب کے استقبال کے لیے جائے گا. آپ کی تو سیاست میں یہاں تک پہنچے ہوئے، دین کی تو بات ہی آگے کی ہے. دین کا حال آپ کے یہ ہے کہ طاہر القادری صاحب فرما رہے ہیں کہ سما قوالی سننا باعث اجر ہے، کیونکہ سما چھٹا ذکر ہے. ہن پہلے انہوں نے پوچھو 5 ذکر دسو کیڑے نے. ہاں تو 7 ذکر کر رہے، کہیں 7 سوری تو نہیں ملائے ہوئے انہوں نے. دین کا حال آپ کے یہ ہے. ایک طرف آپ کے وہ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ قبروں پر جا کر مانگو، تو جائز ہے، بالکل درست ہے. دوسری طرف یہ باتیں ہیں. دین کا تو انہوں نے اپنی مرضی کا دین گھڑا ہوا ہے. یہ جو پاکستان میں دین آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ وہ اسلام نہیں ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام تھا. ایسا اسلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہوتا تو ابو جہل مسلمان ہوتا بھائی. اور ایسا ہی اسلام مکے میں بھی رائج تھا، وہ بھی تو دین ابراہیمی پر تھے، یہی حال تھا ان کا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ سب جو گند مچا رکھے چھوڑو، تبھی تو مخالف ہو گئے تھے. آپ کہاں کس دنیا میں بیٹھے ہیں؟ لہٰذا اللہ فرماتے ہیں یہ سب تمہاری تمنائیں ہیں، تمہاری آرزویں ہیں. جنت کے فیصلے تم نے نہیں کرنے، میں نے کرنے ہیں. کل ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، کہو اپنی دلیل لے کر آؤ اگر تم سچے ہو. بریلوی جنتی ہیں، دلیل لا کر دیں. کوئی بریلویوں کا نام ملتا ہے آپ کو؟ اور جو عقیدے وہ پیش کرتے ہیں وہ قرآن کے مطابق ہے. دیوبندی، شیعہ، سنی، جس حساب سے بھی آپ فرقہ بنا دیں لے آئیں، یہ سوہر وردی، یہ نقش بندی. اسلام میں تو صرف ایک گروہ ہے جی، امت مسلم. اور امت مسلمہ وہ ہے جو اللہ اور رسول کے قول و فعل کو فالو کرتی ہے. دیٹس آل. قرآن و سنت بس، باقی چیزوں کی اس کو ضرورت نہیں ہے. ہاں جو کتاب قرآن و سنت کے کسی پہلو کو واضح کرنے کے لیے لکھی گئی ہے پڑھیں، باقی مثنویاں پڑھیں، جو ہے کشف المحجوب پڑھیں، جو آپ نے پڑھنا ہے پڑھیں، لیکن یہ سوچ لیں کہ آپ کو دنیا کی کوئی چیز قرآن سے بے نیاز نہیں کر سکتی. کل ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، ان سے کہو کوئی دلیل ہے تو لے آؤ اگر سچے ہو. لاؤ. قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ کہاں یہ لکھا تھا کہ یہ 4 فقی آئیں گے تو یہ 4 امام آئیں گے تو ان کو فالو کرنا؟ 4 امام بنائے ہوئے نا. اسلام کی تاریخ میں ہزاروں فقہا گزرے، ہزاروں علماء گزرے، ان میں سے 4 کو انہوں نے چنا کہ ان 4 کی پیروی کرو گے تو ہدایت پاؤ گے. کس بنا پر چنا؟ کوئی دلیل ہے؟ قرآن میں آئے ہیں ان کے نام. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ 4 امام ہوں گے، ان کو فالو کرو گے تو ہدایت پاؤ گے، ورنہ نہیں کہا تھا؟ نہیں کہا. تو پھر ہزاروں علماء میں سے 4 انہوں نے کس بنا پر چنے؟ ان عالموں نے نہیں کہا، وہ بیچارے تو اپنا کام کر کے وفات پا چکے تھے. جب انہوں نے گروہ بنائے کس بنا پر بنائے؟ اس کی بنیاد کیا ہے؟ نہ اللہ نے قرآن میں کہا تھا کہ 4 گروہ بننے ہیں، 4 میں نے امام بھیجنے ہیں اور ان کو فالو کرو گے. کہیں پڑھا ہے آپ نے قرآن میں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں کہا؟ کہیں نہیں کہا. آپ دیکھیں ہزاروں علماء ہیں، انہوں نے دین کا کام کیا ہے، مسئلے مسائل بتائے ہیں، ہزاروں ہیں، لاکھوں ہیں. ان میں سے 4 کو چنا، کس بنیاد پر چنا؟ نہ قرآن میں آیا، نہ حدیث میں آیا، نہ ان بیچاروں نے خود کہا. چاہے وہ ابو حنیفہ ہو، چاہے امام مالک ہو، چاہے امام شافعی ہو، چاہے امام احمد ہو، ان میں سے کسی نے نہیں کہا تھا کہ ہمارے بعد 4 گروہ بنا لینا ہمارے نام پر اور بیٹھ کر یہ کہنا کہ اس گروہ میں آؤ گے تو جنت پاؤ گے. انہوں نے تو کچھ نہیں کہا تھا. انہوں نے تو کام کیا جیسے ہزاروں علماء نے کیا. انہوں نے یہ 4 لوگوں کے نام پر 4 گروہ بنائے اور اس کے اندر آنا شرط رکھ دیا. کس بنیاد کی؟ دلیل کیا ہے؟ دلیل لائے نا ہماری. کوئی دلیل نہیں. جی یہی میں کہہ رہی ہوں نا کہ آپ نے ان 4 میں سے ایک امام کو ماننا ہے، ان کے گروہ میں شامل ہونا ہے. اگر آپ فالو نہیں کرتے، آپ مسلمان نہیں ہیں، آپ اہل سنت نہیں ہیں، آپ بے دین ہیں، آپ جنت نہیں پا سکتے. اس سارے عقیدے کی عقیدہ ہے نا یہ، اس سارے عقیدے کی بنیاد کیا ہے؟ ہمارا اللہ کون ہے، ہمارا رسول کون ہے اور ہمارا امام کون ہے. عقیدہ بنا دیا نا. تو بھائی یہ جو امام والا عقیدہ ہے، نہ قرآن میں آیا نہ حدیث میں آیا، تم لوگ لائے کہاں سے ہو؟ پھر اللہ کو یہ 4 امام عہد نبوی میں پیدا کرنے چاہیے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا کر کے انٹروڈیوس کرا کے جاتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کسی کا بھی انکار. ایک حدیث ملتی ہے؟ نہیں ملتی. تو پھر اس سارے عقیدے کی بنیاد کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں.
جھوٹ، خود ساختہ بات. اور امت کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے نہ قرآن پڑھا نہ حدیث کو دیکھا، بس بات کے پیچھے لگ گئے، کوئی دلیل نہیں. لہٰذا ان سے کہیں دلیل دو ہمیں، ہم کیوں ایک امام کی پیروی کے لیے مجبور ہیں، ہم کیوں ایک فرقے کو اپنانے پر مجبور ہیں، ہم فرقہ واریت پہ کیوں آئیں؟ کیونکہ آپ کا رب فرماتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے امت کو فرقوں میں بانٹ دیا، آپ کا ان کا کوئی واسطہ نہیں، یعنی وہ آپ کی امت ہی نہیں ہے. تو یہ اتنی ہلکی بات نہیں ہے. اور یہ جو کہا جاتا ہے نا سارے ہی فرقے ہدایت پر ہیں، تو معذرت، یہ تو آپ کے نام نہاد مولوی کہتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے کہا تھا جب فرقے بنیں گے تو ایک ہی فرقہ ہدایت پر ہوگا، باقی سب گمراہ ہوں گے. آپ کے مولوی بیٹھ کر کہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے آپس میں پوائنٹ آف کمپرومائز بھی تو رکھنا ہے نا، لہٰذا وہ تو بیٹھ کر کہتے ہیں سارے فرقے جنتی ہیں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اصدق الصادقین ہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا تھا. انہوں نے کہا تھا جب فرقے بنیں گے سب فرقے ایک دوسرے کو جہنمی کہیں گے، صرف ایک فرقہ حقیقتاً جنتی ہوگا، باقی واقعتاً جہنمی ہوں گے. اور پھر اس فرقے کی پہچان آپ نے یہ بتائی کہ قرآن پر، میری سنت پر اور صحابہ کی جماعت کے ساتھ جڑ کر. اب جو یہ کہتے ہیں سارے ہی فرقے جنتی ہیں، طارق جمیل صاحب یہ بات بہت کرتے ہیں، میں ان کی نیت پر شبہ نہیں کرتی، بڑے اچھے آدمی ہیں، لیکن بات یہ ہے آدمی تو اچھے ہیں نا، لیکن ان کی بات تو اصول نہیں بن جانی. اصول تو اللہ کے نبی کی بات ہے، اللہ کے نبی کی بات اور ان کی بات ٹکرا رہی ہے نا. وہ کہتے ہیں سارے ہی جنتی ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں، ایک جنتی ہوگا، سب فرقے جہنمی ہوں گے. تو میں تو اللہ کے نبی کی بات کو چھوڑ کر کسی کی بات نہیں مان سکتی، کیونکہ قیامت کے دن حجت اللہ کے نبی کی بات ہونی ہے. تو پھر سوچیں کتنا بڑا مسئلہ ہے نا. اور خود قرآن میں اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے دین میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور گروہ بنا دیے، فرقے بنا لیے، آپ کا ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے، یعنی کہ وہ آپ کی امت ہی نہیں ہے. تو یہ اتنا ہلکا معاملہ نہ سمجھے. لہٰذا سوچیں کیا قرآن میں اللہ پاک نے یہ بات کہی ہے کہ 4 امام ہوں گے، ان کے نام یہ ہوں گے، تو جب وہ آئیں گے تو ان کے تم 4 جو ہے فرقے بنا لو گے؟ شکانت سی. تو ہاں، حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ دیکھیں نا امام مہدی نے آنا ہے نا آخر زمانے میں، عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کتنے سال رہنے امام مہدی نے؟ میں نے بتایا تھا 7 سال. امام مہدی آئیں گے 7 سال، وہ ہمارے خلیفہ رہیں گے، سیاسی خلیفہ ہیں بیسیکلی، حکمران ہیں. اور اس کے بعد پھر عیسیٰ آ جائیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام خلیفہ ہو جائیں گے. پھر امام مہدی کا کوئی تذکرہ نہیں، وہ پھر آمت المسلمین میں ہو جائیں گے، جب تک زندگی ہوگی پھر وفات پا جائیں گے. اس کے بعد ان کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، کوئی ہائی لائٹ نہیں ہے ان کا، ٹھیک ہے. لیکن ان کے بارے میں کتنی وضاحت ہے، کتنی تفصیل ہے، کتنی حدیثیں، پورا چیپٹر ہے حدیث کی کتابوں میں، اور پوری علامتیں اور تفصیل آپ نے بتائی کہ گمراہ نہ ہو کہ امام مہدی کون ہوں گے ایکچولی، دیے نا. تو یہ 4 امام جو آپ کے فوراً بعد آ جانے تھے، اور پھر کبھی انہوں نے کینسل ہی نہیں ہونا تھا، اور امت نے ساری عمر ان 4 فرقوں میں رہنا تھا، تو ان کا کوئی حساب ہی نہیں، کوئی ذکر ہی نہیں، کیونکہ امت پہ تو فرقے بننے ہی نہیں تھے. تو پھر جھوٹ ہے یہ. لہٰذا ان سے پوچھیں، ان سے سوال کریں کہ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ 4 فرقوں میں سے ایک میں تم ضرور ہوگے. میرے اپنے بھائی مجھ سے سب سے ناراض ہے، بات نہیں کرتے. میں لاسٹ ٹائم جب گئی تو مجھے کہنے لگے کہ دیکھو حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ 4 گروہ ہیں، ان میں سے ایک میں بھی آ جاؤ صحیح ہے، اگر آپ ان میں سے ایک میں بھی نہیں آئی تو آپ گمراہ ہیں. میں نے کہا لیکن کیا آپ مجھے یہ بات قرآن سے ثابت کر سکتے ہیں یا حدیث سے ثابت کر سکتے ہیں؟ کہتے ہیں عالمہ دا کوئی مقام نہیں. میں نے کہا بہت مقام ہے، لیکن اللہ اور رسول کے بعد. عالم وہ ہے جو قرآن و سنت کو واضح کرتا ہے، عالم وہ نہیں ہے جو اپنی من گھڑت بات بتاتا ہے. جو اپنی من گھڑت بات بتاتا ہے بھائی وہ ظالم ہے، عالم نہیں ہے. وہ دن آج کا دن، وہ مجھ سے مل نہیں رہے. میں نے ان سے سمپل بات کی، میں نے کہا دیکھیں عالم وہ ہے جو قرآن اور حدیث کو واضح کرتا ہے، عالم وہ نہیں ہے جو اپنی من گھڑت بات اللہ سے منسوب کرتا ہے. میں نہیں تو اس کو ظالم کہا، اللہ نے کہا سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو پیسے کمانے کے لیے کتاب لکھتا ہے اور پھر کہتا ہے یہ اللہ کی طرف سے. تو انہوں نے بھی تو یہی ہمارے ساتھ گیم کھیلا نا. انہوں نے خود 4 فرقے بنائے
اور لوگوں میں یہ عقیدہ پھیلا دیا کہ ان 4 فرقوں میں سے ایک میں شامل ہونا ضروری ہے، اگر شامل نہیں ہوگے تو تم مسلمان نہیں. یہ عقیدہ من گھڑنت ہے، یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے، یہ اللہ اور رسول نے نہیں سکھایا. تو یہ ظالم ہے، یہ سب سے بڑے ظالم ہے. اللہ کہتے ہیں ومن ازلم. اچھا سوال ہے. دیکھیے بیسیکلی تو سازش ہے، لہٰذا اس میں غدار شامل ہے، منافق شامل ہے، لیکن سب سے بڑا گروہ جو ہے اس میں شامل ہے وہ ہے ابن الوقت مولویوں کا، پیسے کے لیے بکنے والے عالموں کا، جو تب بھی دستیاب تھے، آج بھی دستیاب ہے. تو وہ جن کو غیبی امدادیں آتی ہیں، غیبی مدد جن کو پہنچتی، یہی غیبی مددیں پہنچتی ہیں. تو لہٰذا یہ جو عقیدہ ہمارے ہاں پیدا ہوا، یہ 6 ہجری میں جا کر پیدا ہوا. یہ خود ان بیچاروں نے نہیں پھیلایا. یہ نہیں کہ امام ابو حنیفہ جب زندہ تھے تو کوئی فرقہ بن گیا تھا، نہیں. یہ جب یہ لوگ وفات پا گئے، انہوں نے کسی 4 کو تو اٹھانا تھا، تو بس ان 4 لوگوں کے نام لے لیے اور یہ انہوں نے عقیدہ لوگوں کے اندر پیدا کر دیا. ظاہر ہے اس میں بہت ٹائم لگا، ہلکا ہلکا اندر اندر تو چل رہا تھا، مگر 5ویں 6 ہجری میں یہ عام ہونے لگا اور پھر لوگوں میں عام ہو گئے. اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلام کا عقیدہ ہے، بلکہ بچپن میں بتایا جاتا ہے، جیسے ہمیں بتایا گیا. اور آپ ظلم دیکھیں آپ ظلم دیکھیں کہ جب نماز ہم بچپن میں نماز پڑھتے تھے، ہم نے نماز حنفی پڑھی ہے نا، سب نے نماز نبوی نہیں سیکھی. تو نماز کسی بندے سے کیا مطلب؟ نماز تو اللہ نے سکھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی. نماز حنفی کہاں سے آ گئی؟ اور یہ کوئی ابو حنیفہ نے بھی نہیں سکھائی الہ رحمہ، یہ تو انہوں نے بنائی، پبلش ہوتی بنایا گیا جی. اور یہ قانون جو ہے یہ سازش کے تحت بنا. لہٰذا جو بھی یہ بات کہتا ہے، فرماتا ہے کہ جناب 4 میں سے ایک گروہ کو فالو کرنا فرض ہے، ورنہ تم مسلمان نہیں ہو سکتے، مومن نہیں ہو سکتے. ان سے سمپل کہیں کل ہاتھوں برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچی ہو دلیل لے آؤ. قرآن میں ہے نہیں، حدیث میں ہے نہیں، صحابہ میں ہے. اچھا اس فارمولے کے تحت معذرت اللہ جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں نقل کفر نہ باشد. اس فارمولے کے تحت تو صحابہ کافر ہو گئے سارے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی، کیونکہ معذرت کے ساتھ نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی امام کے فالوور تھے اور نہ صحابہ تھے. صحابہ کے وقت میں تو یہ امام تھے ہی نہیں، تو پھر آپ ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیت اتری الیوم اکملت لکم دینکم، اس وقت تو ایک امام پیدا بھی نہیں ہوا تھا، ایک بھی. تو پھر دین تو مکمل ہی نہ ہوا. آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر کون سے دین پر تھے؟ کیونکہ دین تو ان 4 فرقوں کے اندر آپ نے قید کر دیا نا. اور سارے صحابہ اور سارے تابعین، کیونکہ اس وقت بھی کوئی حنفی شافی کوئی گروہ، امام ابو حنیفہ وغیرہ پیدا ہو چکے تھے، لیکن اس وقت گروہ نہیں تھے، حنفی شافی حنبلی کوئی گروہ نہیں تھے. وہ تو جا کر میں نے کہا نا 4 ہجری میں نام اٹھنے شروع ہوئے اور 5ویں ہجری میں عام ہوئے. تو پہلے 300 سالوں میں جو لوگ گزرے، اور وہ امت کے بہترین لوگ، میں نے نہیں کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ نے کہا سب سے خیر کا زمانہ، خیر قرونی کرنن، سب سے کرنی بہترین زمانہ میرا زمانہ، میرے بعد میرے صحابہ کا زمانہ، اس کے بعد میرے صحابہ کے سٹوڈنٹس کا زمانہ، اس کے بعد ان کے سٹوڈنٹس کا زمانہ، اور اس کے بعد تو وہ لوگ آ جائیں گے جو کھا کھا کر موٹے ہونے پسند کریں گے، اور وہ اتنے نکمے ہوں گے جیسے کہ جانوروں کا چبا کر تھوکا ہوا چارہ ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے. تو آپ دیکھیں، آپ نے کہا میرا زمانہ عہد نبوت، پھر آپ نے کہا میرے صحابہ کا زمانہ اگلے 100 سال، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے صحابہ کے اسٹوڈنٹ تابعین کا زمانہ 2ویں صدی ہجری، پھر آپ نے کہا تبا تابعین کا زمانہ 3ری صدی ہجری، اور آپ نے کہا اس کے بعد تو نکمے لوگ آ جائیں گے. ٹھیک ہے، تو 4 صدی ہجری میں یہ گروہ بنے ہیں. تو کنہوں نے بنائے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی میری کوئی اوقات نہیں، میں کسی کو کچھ نہیں کہہ رہی، حدیث کوٹ کر رہی. آپ میری بات سنیے کہ پہلے 3 بہترین زمانے کے لوگ، سب سے بہترین زمانہ عہد نبوی، پھر عہد صحابہ، پھر عہد تابعین، پھر عہد تبا تابعین، اور یہ بات بریلوی وہابی سب مانتے ہیں. تو ان سارے زمانوں کے لوگ تو پھر مسلمان ہی نہیں تھے نا، معاذ اللہ، الیاذ باللہ تعالی، کیونکہ اس وقت تو فرقے ہی نہیں تھے. فرقے تو بنے ان 3 دوروں کے بعد ہیں، جب نکموں کا دور آیا ہے، نکاروں کا دور آیا ہے. تو پھر صحابہ، میں آج فرقہ اختیار کر لوں گی، مجھے بتا دے ابو بکر کون تھے؟ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی.
शाज़ली, सोहरवर्दी, नक्शबंदी, जो अबू बकर थे मैं होने को तैयार हूं, जो उमर थे मैं होने को तैयार हूं, जो हसन थे मैं होने को तैयार हूं, जो हुसैन थे मैं होने को तैयार हूं, जो अली थे मैं होने को तैयार हूं। मुझे बता दे बस। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत, आपकी बीवियां, आपकी प्यारी बेटी फातिमा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई कहले, बेटा कहले अली। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली तुम्हारी मेरी मिसाल मूसा और हारून वाली है, फर्क सिर्फ इतना है, मूसा के बाद हारून नबी थे, तुम नबी नहीं हो। यानी कि अगर नबी होता मेरे बाद तो तुम होते अली। ये इसका हिडन मीनिंग निकलता है। अली, उमर को तो डायरेक्ट कहा था, अली को इनडायरेक्ट आपने कह दिया ना। और अली रजी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम आप सब जानते। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद तो हैं ही, आपके अडॉप्टेड बेटे हैं। आपकी तरबियत 2.5 साल की, 2 साल 4 महीने के थे अली जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अडॉप्ट किया है। मरते वक्त तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली के हाथों में दम दिया है, अली ने गुस्ल दिया है, अली ने दफन किया है, रजी अल्लाह ताला अन्हु। इसमें कोई दो राय तो नहीं। सारी उम्र आपका साया बनकर साथ रहे हैं अली। यानी मैं कहती हूँ कि अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई बेटा जिंदा रहता तो सीरत किरदार में वो अली जैसा होता, क्योंकि अली रजी अल्लाह ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरबियत का मुकम्मल नमूना है। तो गोया आपके बेटे भी इस माने में। तो वो अली हनफी थे, शाफी थे, मालिकी थे, हम्बली थे, मैं उसी दीन पर आ जाऊं। और अगर नहीं थे तो मैं किसी फिरके को कोई अहमियत देने को तैयार नहीं। आप कयामत के दिन उन मौलवियों के साथ खड़ा होना चाहते हैं जिन्होंने तीसरी सदी के बाद चौथी और 5वीं सदी में दीन को बदल दिया, या आप सहाबा कराम के साथ खड़ा होना चाहते हैं? फैसला आपका है, क्योंकि जो जिसके तरीके पर चलेगा उसके साथ खड़ा होगा। तो अगर सहाबा के साथ खड़ा होना है तो खालिस दीन अख्तियार करें, और खालिस दीन कुरान, सुन्नत और सहाबा का तरीका। तो ये बहुत मुश्किल मसला है, मैं जानती हूँ मसला आसान नहीं है, मैं बिल्कुल जानती हूँ, क्योंकि सारी दुनिया जिसको सही कह रही है। आप आज जाकर अपनी अम्मी को कहेंगे तो आपकी अम्मी आपको चुपेड़े मारेंगी। मैंने भी चुपेड़े खाई है, बड़ी खाई है। आपके भाई नाराज हो जाएंगे, सिर्फ 1 मिनट पापा, आपके भाई नाराज हो जाएंगे, जैसे मेरे भाई नाराज है। जब से वो जवाब नहीं दे सके ना, उन्होंने मुझसे बात करनी बंद कर दी है। अब मुझे पता है वो जवाब, मेरे भाई है, मैं उनको जानती हूँ, वो जवाब ढूंढ रहे हैं। जब उनको कोई जवाब मिलेगा तो मुझे जवाब देंगे, और मैं ये दुआ कर रही हूँ कि उनको असल जवाब, यानी कि उनको जवाब तो मिलना नहीं ना, इसका जवाब है ही नहीं। और लिहाजा जैसे जैसे वो तहकीक करेंगे उनको एक बात समझ आएगी कि कहनी तो सच है। तो मैं दुआ मांग रही हूँ कि अल्लाह करे वो इस सच को मान, वो तौहीद पर खड़े हो जाए। मेरी ये अल्लाह से दुआ है, मुझे यकीन है मेरा रब मेरी दुआ जरूर कबूल करेगा। लेकिन ये सब आपको सुनना पड़ेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तो यही तहरीक लेकर खड़े हुए थे। कुफारे मक्का दीन इब्राहिमी पर थे, वो क्लेम करते थे, वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नबी मानते थे, उनके नाम का कलीमा पढ़ते थे, अल्लाह को एक मानते थे, वो वही तलबिया पढ़ते थे जो आप पढ़ते हैं, वो हज करते थे। तो काफिर क्यों करार पाए? 2 रीजन से। एक, मरे हुओं को पुकारने से, वलियों को पुकारने से, जिनको वो नेक समझते थे पुकारते थे, उन्होंने बुत लगाए थे, आपने कब्रें बना ली, और कोई फर्क नहीं है। और दूसरा सबब, उन्होंने दीन को बदल दिया, जैसे हमने आज बदल दिया। तो जब कब्र में जाएंगे और सवाल होगा मा दीनुक, तेरा दीन क्या है, तो सिर्फ इस्लाम सुना जाएगा। और याद रखें, इस्लाम उसी के मुंह से निकलेगा जो दुनिया में इस्लाम कहता और खुद को मुसलमान मानता है। ये मैं आपको संजीदा कह रही हूँ, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कब्र में जब आप उठेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे नींद से जागे। तो जिस तरह नींद से जागकर हम वही करते हैं जो हमारी आदत होती है, कब्र में भी यही करें। ये बड़ा घाटे का सौदा, बड़ा घाटे का सौदा। तो होश में आना है, जरूरी है, जानना है। मैंने आपको पहले भी शेर सुनाया था इकबाल का, कौन सा सुनाया था? परवाज है दोनों की सी एक फिजा में, करगस का जहां और है शाही का जहां और, अल्फाज और मानी में तफावत नहीं लेकिन मुल्ला की अजा और मुजाहिद की अजा और मैंने आपसे कहा था मैं माजरत, इकबाल से माजरत के साथ आपको कहूंगी, अल्फाज और मानी में तफावत नहीं लेकिन अल्लाह का कुरान और है, बाबों का कुरान और। तो अल्लाह का कुरान पढ़ लीजिए मरने से पहले, ताकि अकीदे पर सही आ जाए। क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मुझे उस अल्लाह की कसम जिसने हक देकर भेजा है मुझे, मेरी उम्मत में हर उस बंदे की बख्शिश कर दी जाएगी जो तौहीद पर कायम होगा। लेकिन ये आपकी फिरका वारियत तौहीद के खिलाफ है, शिर्क है। क्यों शिर्क है? मैं अभी आपको वजाहत कर चुकी हूँ। अल्लाह का हुक्म पेश किया जाता है
फॉर एग्जाम्पल तलाक ही ले ले कि तलाक के बारे में तलाक रजाई का ये उसूल है, आयत सामने रखी जाती है तो कहते हैं हाँ आयत तो है, पर हनफी फिक में या शाफी फिक में या हम्बली फिक में ये होता है, तो फिर क्या ये शिरक नहीं? कुरान के मद्दे मुकाबिल एक आलिम का फतवा लाना और कुरान को छोड़कर उस फतवे को अपनाना, क्या ये शिरक है कि नहीं? शिरक है ना। जब जहाँ पर आए ना मैं, तो मुझे किसी ने कहा कि आप हाँ जा तो जा रही हैं आप वहाँ पर, मगर ये तलाक का मसला गाँव से है ना, ये वो ठीक नहीं कहता, ये दिमाग में रखे। बिल्कुल सही फरमाते हैं, कुरान की आयत गलत है। कहा समझ नहीं आई कि ये क्या बात थी उन्होंने, तो इस बात पर गौर करना कि इस बात में लॉर्ड मिकाले का बनाया हुआ कानून सही है और सूरह बकरा में बयान आयत गलत है, तो भाई फिर हम गलत ही सही। आप क्या कह रही थी? मैंने कहा हमारे कोर्ट में कौन सी शरीयत चलती है? हमारे कोर्ट में किसकी? हाँ जी मैं अर्ज करती हूँ, हमारे कोर्ट में कोई शरीयत नहीं चलती। हमारे कोर्ट में जिस वक्त, अब ये बड़ी बदकिस्मती की बात है, बहन ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि हमारी कोर्ट किस शरिया के अकॉर्डिंग फैसले करती है। पहली बात तो ये याद रखें, शरिया सिर्फ एक है इस्लाम में और वो है अल्लाह की शरीयतुल्लाह। लिहाजा शरीयत को किसी एक आलिम के साथ नथी करके अलहदा ग्रुप बनाना ये शिर्क है, क्योंकि शरिया का मतलब है लॉ, और लॉ मेकर सिर्फ अल्लाह की जात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कानून की वजाहत की है, कानून बनाए नहीं। तो लिहाजा एक तो ये समझ ले, दूसरी बात ये कि पाकिस्तान में बदकिस्मती से कोई खास वो सेक्ट नहीं चलता। अगर आप अप्लाई कर दें कि इस सेक्ट के मुताबिक फैसला हो वफाकी मुहतसब में, तो वो थोड़ा बहुत कर देते हैं, लेकिन जो आपके आम कोर्ट है सारे, जहां पर तलाक, फैमिली कोर्ट्स वगैरह, जो आपका फैमिली ऑर्डिनेंस वगैरह है, ये वो ऑर्डिनेंस है जो जिस वक्त पाकिस्तान में बरसगीर में ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जब टेक ओवर किया है तो उन्होंने जो आपकी सारी अकलियतें थी उनके मुताबिक जो यहाँ के लोग थे उनके लिए कवानीन बनाए, अकलियतें हो या ना हो, माइनॉरिटी हो या मेजोरिटी हो, जो उनके महकूम थे। तो हिंदुओं के लिए भी उन्होंने हिंदू फैमिली लॉज बनाए, और हमारे लिए उन्होंने मोहम्मदन लॉ पढ़ाया। मैंने खुद लॉ पढ़ा है, लिहाजा आज भी लॉर्ड मिकाले का सेट क्या हो, मोहम्मदन लॉ ही पढ़ाया जाता है, वही किताब पढ़ाई जाती है, वही लागू होती है। अब या तो जानबूझकर किया, मैं तो ब्लेम ही नहीं करती, वो तो मुसलमान थे ही नहीं, वो ईसाई थे और वो एक जो है कानूनदान थे, तो उन्हें जितनी समझ आई तो उन्होंने ये लॉ बनाया। ये जो तलाक का लॉ चलता है ना, 1 महीने 1 तलाक, 1 महीने 1 तलाक, ये उन्होंने बनाया, जितनी उनको समझ आई, या उन्होंने जानबूझकर किया पता नहीं। यानी कि जो कई जो सीरियस किस्म के उलमा है वो तो कहते हैं जानबूझकर किया ताकि मुसलमान घराने ज्यादा से ज्यादा टूटे और घर खराब हो। पता नहीं जानबूझकर किया या उससे गलती हुई, हम उसको ब्लेम ही नहीं कर सकते, ही वाज नॉट अ मुस्लिम। बात तो मुसलमानों की है जिन्होंने उस वक्त भी ठंडे दिल से इस कानून को कबूल कर लिया। और आज यानी कि मैं खुद आपको कहती हूँ कि कुरान से तलाक के कवानीन पढ़ने से पहले और अहादीस से कुरान के कवानीन पढ़ने से पहले मैं इसे तलाक का सही तरीका समझती थी जो अदालत में चलता है। तो जब पहली बार, अच्छा फिर मुझे समझ आई, आप देखें मोहम्मदन लॉ में सेक्ट बनाया हुआ है, तलाक देने के तरीके के एतबार से तलाक की 3 कैटेगरीज है, ठीक है? तलाके अहसन, तलाके हसन, तलाके बिद्दा। अच्छा, तलाके अहसन है एक तलाक दो और चुप रहो, जो मैं अभी आपसे बात कर रही थी, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तरीका बताया है। एक तलाक दो और चुप रहो, और चाहो तो रुजू कर लो, और अगर नहीं रुजू होता तो 3 माह बाद तलाक हो गई, खत्म हो गया मामला, औरत घर चली गई, शादी कर सकती है। नहीं, अगर आपस में पैचअप होता है तो दोबारा निकाह कर ले, ठीक है? तलाके हसन जो असल तरीका है। तलाके हसन जिसने 1-1 महीने के वक्फे से 3 तलाकें दे दी, जो हमारे यहाँ प्रिवेल कर रहे हैं। और तलाके बिद्दा जिसने एक वक्त में 3 तलाकें दे दी। पता सारा है इन जालिमों को, सिर्फ अवाम को चक्कर में डाला हुआ है। अब ये जो चेंज है ये ब्रिटिश लॉ के ऊपर इन जालिम आलिमों ने बैठकर किया। इन्होंने ये नहीं किया कि सीधा सीधा क्रॉस करें कि ये हमारा तरीका तलाक नहीं है। इस्लाम ने तो एक ही तरीका तलाक दिया, और खुद लिखते हैं मोहम्मदन लॉ की किताब में, अभी भी मेरे पास ऊपर पड़ी है, सब जो LLB करते हैं वो वही मोहम्मदन लॉ पढ़ते हैं, उसमें बाकायदा उन्होंने ये बात लिखी हुई है कि जो तरीका अहादीस से साबित है वो अहसन तलाक का है, मगर बाकी तरीके बेदरुस्त है। क्यों? तुसी मामे लग दे, सही तरीका सिर्फ वो है जो कुरान और हदीस से है। तुम लोग कौन हो सही तरीके लाने वाले?
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जो अपनी बीवी को तलाक देना चाहे वो उस तुहर में तलाक नहीं देगा जिसमें वो अपनी बीवी से फिजिकल रिलेशन कर चुका हो, वो उसके हैज के आने का इंतजार करे, और जब हैज खत्म हो जाए और नया तोहर शुरू हो और वो तलाक के फैसले पर कायम हो तो वो बीवी से फिजिकल रिलेशन ना करे और उसको तलाक दे। क्या मतलब है? तलाक कोई गुस्से में देने वाली चीज नहीं है। तलाक मसले के हल का ठंडा फैसला है कि यानी कि वो पूरा 15-20 दिन सोच रहा है कि मैंने देनी है, हाँ देनी है, ये तलाक ही इस मसले का हल है। ऐसे नहीं है कि बीवी ने जुबान चलाई तो तलाक तलाक तलाक, ये तो है ही नहीं। और एक तलाक देगा उस तोहर में, एक तलाक, और उसके बाद वो 3 महीने इद्दत का इंतजार करे, या तो इद्दत में रुजू कर ले, और अगर रुजू नहीं करता तो 3 महीने पूरे हो जाने पर तलाक नाफिज हो गई है। अब औरत आजाद है, किसी दूसरी तलाक की जरूरत नहीं है। अब वो चली जाए अपने माँ बाप के घर, जहां चाहे शादी करे। हाँ, अब अल्लाह की दी हुई दूसरी रियायत है कि अगर वो दोनों चाहें तो दोबारा निकाह कर सकते हैं, नया महर होगा, नया निकाह होगा, हक्के तलाक 2 मरतबा। ये तलाक का वो तरीका है जो अहादीस में है। आप बुखारी उठाएं, सब मानते हैं ना बुखारी को, उठाएं और उसका किताबुत तलाक खोल के पढ़ लें। एक हदीस में इकट्ठा नहीं मिलेगा, मुख्तलिफ मसाइल को मुख्तलिफ हदीसों में बयान किया है। मैंने तो आपको एक सीधा तरीका बता दिया ना। तो ये तलाक का वो तरीका है जिसको आज तक मैंने बड़े सगीर में किसी के मुंह से नहीं सुना। अमल कहां से होगा जब इल्म ही नहीं है? देखिए, अमल की शर्त है इल्म, जब इल्म ही नहीं है तो अमल कहां से होगा? लिहाजा लोगों को पता ही नहीं है, और अब जब लोगों को बताते हैं ना तो लोग कहते हैं ए लगदा वहाबी है ये। अगर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाबी थे तो भैया मैं वहाबी थी, ठीक है। और फिर ये तलाक का मसला दूर निकल जाएगा। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इसी के ऊपर फैसला दिया था ना, जिसको लेकर जो आज हनफी लोग हैं हमारे ये बहस करते हैं। तो ये असल कानून था तो उमर ने उसके ऊपर फतवा दिया था ना। अगर असल कानून ना होता तो उमर उसको साकित कहां से करती? जी फाइजा, क्या चीज है? कहते हैं कि तलाक के बाद वो तलाक बाइन के बाद है। तलाक बाइन होती है वक्फे वक्फे से 3 तलाकें देना। जो तलाकें आजकल हो रही है बाइन है, 1 महीने में 1 तलाक, दूसरे महीने में दूसरी तलाक, तीसरे महीने में तीसरी तलाक। अगर किसी मर्द ने अपनी बीवी को 3 वक्फों में, एक वक्त में नहीं 3 वक्फों में 3 तलाकें दे दी तो वो तलाक बाइन हो गई। वो रजई नहीं रही। 2 तलाकें रजई होती है, तीसरी बाइन होती है। अब तीसरी तलाक के बाद वो शादी नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। औरत कहीं चली जाए शादी करे, अब उसने जहां शादी की वो शोहर मर गया या उसने उसे तलाक दे दी तो वो वापस अपने पहले शोहर से शादी कर लेने की हकदार बन गई। लेकिन ये कुदरती तौर पर होना चाहिए। प्लान करके किया तो कुछ नहीं किया, क्योंकि निकाह हलाला हराम है। तो निकाह हलाला हराम है तो फिर निकाह हलाला हुआ ही नहीं। जब हुआ ही नहीं तो शर्त भी पूरी नहीं हुई, और शर्त पूरी नहीं हुई तो उस मियां के साथ रहना भी जिना था और वापस शादी करना भी जिना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें बताऊं कराई के सांड कौन है? साहबा ने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर बताया। आपने कहा हलाला करने वाले, यानी कि जिसका सांड बहुत ताकतवर हो, बुल बुल बहुत ताकतवर हो ना, तो उसको लोग कहते थे हमारी सांडनियों को मेट करा दो, ताकि हमारे यहाँ यानी कि सांडनी भी जो बुल दे वो बहुत ताकतवर हो, तो पैसे देते थे उसके लिए। तो इसमें आपको पता है ना, हलाले में फिजिकल रिलेशन शर्त है, फिजिकल रिलेशन के बगैर खाली पेपर मैरिज से कुछ नहीं होता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस माने में ये कहा कि जो हलाले की शादियां करते हैं ना, ये तो किराए के सांड। जी जी, दीन इब्राहिमी पर थे, कहाँ कहाँ भागेंगे, दीन इब्राहिमी पर थे। दीन इब्राहिमी की शक्ल बिगाड़ रखी थी। निकाह हुआ था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, निकाह होते थे, निकाह पढ़ाते थे, बाकायदा खुतबा निकाह देते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अम्मा खदीजा से जब निकाह हुआ था, अबू तालिब ने खुतबा निकाह दिया था। तो क्या है खुतबा निकाह? तलाकें थी, तलाक होती थी ना, सब कुछ वही था, सिर्फ अपनी मर्जी का बना लिया हुआ था, जैसे हमने बना लिया हुआ। जी यही तो मैं आपको कहती हूँ, ये आलम नहीं है, ये जालम है। ये मुझे नहीं पता ये क्या मुंह दिखाएंगे अल्लाह को। दीन में इतना बड़ा बिगाड़ एक दिन में नहीं आया। जब लॉर्ड मैकाले ने पहले दिन ये कानून उतारा था, उस दिन खड़े हो जाते ना,
انہوں نے کون سا مار دینا تھا؟ ان کو کہتے ہیں یہ قانون یوں نہیں یوں ہے ہمارا، وہ ٹھیک کر دیتے. ان کو تو نہیں پتا تھا، بات کر لیتے نا، لیکن نہیں، بات ہی نہ کرتے. میں یہی تو کل آپ سے کہہ رہی تھی، ابھی جو بشرا بی بی اور عمران خان کا نکاح ختم کیا ہے، تنسیخ نکاح کی ہے عدالت نے، کسی کو حق ہے کسی کا نکاح ختم کرنے کا؟ کیوں نہیں یہ لوگ بولے؟ اسی بات پر تو مجھے غصہ آتا ہے. اتنے بڑے بڑے اسکالرز بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں نہیں بولے؟ سعد رضوی صاحب، لبیک یا رسول اللہ، جائیں نا لبیک کہیں کہ یہ تم غیر شرعی حرکت کر رہے ہو. کوئی کسی کا نکاح ختم نہیں کر سکتا، صرف شوہر طلاق دے سکتا. کھڑے ہو نا. کہاں ہے فضل الرحمان صاحب؟ ان کو تو غیبی مدد بھی ملتی. کچھ اس غیبی مدد کا شکرانہ کرے. جا کر کم از کم ڈال دیا آپ نے جیل میں، قید کر دیا، جو آپ نے کرنا تھا کھیل کھیل لیا. دین کے ساتھ کیوں کھیل رہے ہو؟ نکاح کی بات پر تو بولو. اور عدت کا معاملہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے اوپر جو ہے رولنگ ہے، آپ کا حکم ہے کہ عورت کے کہنے پر فیصلہ ہوگا. حضرت عمر کی رولنگ موجود ہے، حضرت علی کی رولنگ موجود ہے. یہ ان سے زیادہ جانتی ہے، یہ جو سپریم کورٹ بیٹھی ہوئی ہے. انہوں نے باقاعدہ کہا، حضرت عمر کے سامنے کیس آیا اور اس میں باقاعدہ یہ بات پیش کی گئی کہ جس خاتون نے اپنی عدت کے دوران نکاح کیا، انہوں نے کہا خاتون سے پوچھا کہ کیا آپ کی عدت پوری ہو گئی؟ انہوں نے کہا میری عدت پوری ہو گئی. آپ نے کہا کہ آپ حلفیاں کہہ رہی ہو؟ خاتون نے کہا جی. تو عمر فاروق نے کیس خارج کر دیا. عمر فاروق نے کہا عورت کی عدت پوری ہوئی یا نہیں ہوئی یہ صرف عورت بتا سکتی، دوسرا کوئی نہیں بتا سکتا. جب وہ کہہ رہی عدت پوری ہوگی، پوری ہوگی. کیونکہ آپ کو پتا ہے، مجھے پتا، ہم عورتیں ہیں نا، پریشانی میں اس طرح سائیکل چینج ہو جاتا ہے. تو اس طرح 4-5 دن کا، ہفتے 10 دن کا فرق پڑ جانا نارمل بات ہے. اور پھر نکاح کی تنسیخ وہ تو کوئی کر ہی نہیں سکتا. لیکن آپ دیکھ لیں دین کا کھیل ہے. چلیے اب یہ بھی دیکھ لیں کہ حق والا گروہ کون سا ہے. آپ کا رب فرما رہے ہیں نا، ہمارے رب کریم کہہ رہے ہیں کہ یہودیوں کا، یعنی کہ امت موسوی کا حال یہ ہے کہ ایک گروہ دوسرے کو کافر، دوسرا پہلے کو کافر کہتا ہے. مگر کون ہے؟ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. کیا کر اللہ کہتے ہیں بلا کیوں نہیں، کیوں جنت میں نہیں جائے گا؟ من اسلم وجہہ للہ، ہر وہ بندہ جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا، وہ محسن، اور وہ نیکوکار بھی ہے، فلاح، تو اس کے لیے ہے اجرہ، اجر اس کا، عند ربہ، اس کے رب کے پاس. ہر وہ بندہ جو اللہ کے سامنے جھک گیا، مسلمان ہو گیا، اسلم جھک گیا، مسلمان ہو گیا، اور وہ نیکوکار ہے، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے. وہی ہے جی جو آپ ہر دوسرے آیت پہ پڑھتے ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. بس اسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضاحت کرتے ہوئے، کتاب اللہ، میری سنت اور صحابہ کا تعامل. ان 3 چیزوں پر جو جماعت کھڑی رہی اور جو بندہ کھڑا رہا وہ جنتی. اب آپ خود فیصلہ کریں. ولا خوف علیہم، نہ ان پر خوف ہوگا، ولا هم يحزنون، نہ وہ دکھی ہوں گے. اگلی آیتیں بھی اسی پر ہیں مگر آج ان کو نہیں پڑھیں گے. جو اللہ کا فرما بردار بن جائے گا اور اللہ کا مسلم بن جائے گا، اس کو قیامت کے دن نہ خوف ہوگا نہ وہ دکھی ہوگا. تو آپ انعام یافتگان کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں؟ سورہ فاتحہ میں ہم کہتے ہیں تو جو انعمتا علیہم ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ نبی سارے انبیاء کرام علیہم السلام اور نبیوں کے صحابہ. تو ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ جس گروہ میں تھے اس گروہ میں شامل ہو جائیں. اور اگر وہ کسی گروہ میں نہیں تھے تو آپ کدھر جا رہے تھے؟ ہے نا؟ جو چیز نہ عہد رسالت میں تھی نہ عہد صحابہ میں تھی، تو اس گروہ کے ساتھ رہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا گروہ، یعنی صحابہ کا گروہ. تو جدھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کھڑے ہیں ادھر کھڑے ہو جائیں، دنیا میں بھی، تاکہ آخرت میں بھی ادھر کھڑے ہو. نکرے لگ کے کیوں نہ کھلوتے ہوئے، اور ٹینٹ ہی کافی ہے نا. اصحاب الیمین میں آ گئے تو بے شک آخری جنتی ہوں گے تو صحیح انشاءاللہ. لیکن اگر اللہ نے کہا ادھر جا کے کھلو، ہوگا نا قیامت کے دن اعلان ہوگا نا، وَامْتَازُوا يَا أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں الگ ہو جاؤ آج. تو اگر ہمیں بھی دھکیل دیا گیا کہ اتھے جا کے کھلو، جتھے وہ کھلوتے تھے جنہوں نے دین بدلیا سی، پھر کہاں جائیں گے؟ تو کم از کم ٹینٹ تو اپنا پکڑ لیں. لہٰذا یاد رکھیں، اور یہ بات یاد رکھیے گا، آپ قیامت کے دن دیکھیں گے. میں آپ کو پوری سنجیدگی اور ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہی ہوں
फिरका वारियत शिर्क है। और कयामत के दिन अल्लाह पूछेंगे कि मैंने तुम्हें अपनी और अपने नबी की इताअत का कहा था कि इमामों और फिरकों की इताअत का कहा था। और अबू हनीफा या इमाम अहमद या इमाम शाफी या इमाम जो है मालिक, उन्होंने तो हाथ उठा दिए, उन्होंने कहना है अल्लाह जी ना हम गिरोह बनाकर आए थे, ना हम वसीयत लिख कर आए थे कि हमारी गिरोह में रहना, इन्होंने जो किया खुद किया, हमारा कोई जिम्मा नहीं, लिहाजा उन्होंने तो बच जाना है। हाँ जी, देखिए ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, मगर ईसाइयत गुमराही है ना। इसी तरह अबू हनीफा आलिम है, मगर हनफियत एक गुमराही का नाम बन चुका, एक अलहदा दीन बन चुका। इमाम शाफई, जो भी फिरके हैं आपके, मैं एक एक का नाम भी नहीं लेती, जो भी आपके फिरके हैं, जिस बंदे से भी मंसूब है, हो सकता है वो बंदा नेक हो, मुख्तलिफ फिरके मुख्तलिफ रीजन से हैं, लेकिन फिरके इटसेल्फ गुमराही और शिर्क, तो इनसे भाग जाएं, तौहीद पर आ जाएं, अल्लाह के दीन पर आ जाएं, इस्लाम पर आ जाएं और मुसलमान बन जाएं। उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, इस्लाम में पूरे दाखिल हो जाएं। वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान, शैतान की बात मत मानिए। तो अल्लाह आपको इसकी तौफीक दे। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगी ये रास्ता आसान है, ये रास्ता मुश्किल है, इस पर मलामत है, इस पर ताने हैं, इस पर झगड़ा है, लेकिन जन्नत फिर मुफ्त थोड़ी मिलेगी, जन्नत मुफ्त नहीं मिलेगी, जन्नत की कीमत चुकानी पड़ेगी। तो अल्लाह हमारे लिए आसान कर दे, लेकिन आसान है नहीं। अल्लाह जिसके लिए आसान कर दे अलग बात है, लेकिन ये काम बहुत मुश्किल है, तो अल्लाह हम सब के लिए आसान कर। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।